بھی ہیں، بال بھی ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن اب جو ہے وہ میں اس کام کو نہیں کر سکتا۔ خواب تو میں نے دیکھا ہے حافظ قرآن بننے کا، عالم قرآن بننے کا، لیکن اب انسان جو ہے وہ اسی طریقے سے اگر آپ دنیاوی پوائنٹ آف ویو کو لے لیں کہ بندہ کہتا ہے کہ مجھے بزنس مین بننا ہے، مجھے جناب جو ہے وہ ڈاکٹر بننا ہے، لیکن چونکہ میری ذہنی کیفیت جو ہے وہ اتنی مضبوط نہیں ہے، میرا حافظہ اتنا مضبوط نہیں ہے کہ میں اب آ کر یہ اس کام کو پورا کر سکوں۔ ایک بار ایک مکالمے میں بیٹھا ہوا تھا سلمان بھائی جی، اور وہاں پر میں نے ایک بہت ہی جسے کہتے ہیں نا کہ زبردست، حالانکہ وہ تھا ایک دنیاوی پوائنٹ آف ویو تھا، اور وہاں پر گفتگو ہو رہی تھی، تو جو بات چل رہی تھی وہ بی اے کرنے پر بات چل رہی تھی۔ صحیح۔ تو وہاں پر ایک تقریباً 41 سالہ شخص کھڑا ہوا جو موٹیویٹر تھا، وہ مطلب بتا رہا تھا کہ تعلیم کی اہمیت کتنی ہے۔ صحیح۔ تو وہ کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ آپ کی باتیں سن کر میرا تو ارادہ یہ ہو گیا کہ مجھے بی اے کرنا چاہیے، لیکن چونکہ میری عمر 41.5 سال ہو گئی ہے، اب اگر میں کروں گا بھی تو 2.5 سال ہونے کے بعد جب میں پورا کروں گا اس وقت میری عمر جناب 43-44 سال ہو جائے گی، اس وقت میں کس طریقے سے میرے کس کام کا یہ۔ تو جو ٹیوٹر تھا، جو سمجھانے والا تھا، اس نے جو بات کی نا وہ مجھے بڑی کلک کی، اور وہ بڑے پتے کی بات کی۔ اس نے کہا کہ جناب آپ یہ بتائیں کہ اگر آپ نہیں کرتے تو 2.5 سال کے بعد آپ کی عمر کتنی ہوگی؟ اتنی ہی ہوگی۔ ٹھیک ہے، لیکن اس کا نقصان کیا ہوگا کہ آپ کی اتنی عمر ہونے کے باوجود آج بھی آپ جناب وہ کام نہیں کر پائے جو آپ کرنا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو انسان کو اگر جو کچھ کرنا ہے اس کے لیے اپنے اندر ہمت پیدا کرنی ہے، اپنے اندر ایک جذبہ پیدا کرنا ہے، اور جو کرنا ہے اسے کرنا شروع کر دے۔ ہوتا کیا ہے کہ کرنا تو ہے لیکن اس کرنے کے لیے کچھ ایفرٹس نہیں کرنی ہے۔ مجھ سے جناب آپ یہ نہ کروائیں کہ سلمان بھائی کھانا ہے، لیکن اس کھانے کے لیے ہاتھ بھی بڑھانا ہوگا، روٹی بھی توڑنی ہوگی، لقمہ بھی بنانا ہوگا، منہ میں بھی ڈالنا ہوگا، یہ کام نہ کرواؤ، پیٹ بھر جائے آٹومیٹک، تو ایسا نہیں ہوگا۔ اگر آپ نے کھانا ہے تو اس سے پہلے ساری یہ کام کرنے ہوں۔ کیا بات ہے، بہت زبردست انداز میں ماشاءاللہ یوسف بھائی۔ آج مجھے تو یوں لگ رہا جیسے آپ پریشان ہیں، آج کیا زبردست مدنی پھول نہیں ہے آپ نے، زبردست انداز میں، اللہ برکتیں دے آپ کو، یوں ہی سلامت رکھے، مہکتے رہیں۔ فیصلہ تھا کہ آج آپ پریشان ہیں، یہ بھی آپ نے ایک سوچو بچار کے بعد ایک نتیجہ کیا نکالا ہے، لیکن چلیں جی بہرحال پتہ چل گیا کہ یوسف بھائی ماشاءاللہ پیارے مدنی پھول عطا فرما رہے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، 2 باتیں یوسف بھائی میں نے جو آپ کی گفتگو سے نوٹ کیا، وہ 2 باتیں نوٹ کی۔ ایک تو یہ کہ فرسٹ آف آل what I have to achieve, what I have to do، سب سے پہلی بات تو میں اس چیز کا تعین کروں کہ مجھے کرنا کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اور پھر یوسف بھائی اس میں ایک اور بات بھی ہے نا، اب جیسے مثال اب ایک بندہ ہے وہ کوئی ایسا کام سوچ لے، یعنی جھونپڑی اس کی اپنی بیچارے کی جھونپڑی بھی نہیں ہے، جھونپڑی میں بھی نہیں رہتا، اور بالکل مطلب کھلے آسمان کے نیچے ہوتا ہے، اب وہ کہے کہ میں تو کوئی جو ہے وہ کوئی 1 مربع کی ہاؤسنگ اسکیم بناؤں گا، تو وہ بھی چیز بات بنتی بھی نہیں ہے۔ یعنی آپ جو چیز کرنے جا رہے ہیں اس کے کچھ سرکمسٹانسز، اس کے حالات واقعات کس طریقے سے ہوگا، اس پر بھی غور ہونا چاہیے۔ واٹ آئی ہیو ٹو ڈو، مجھے کیا کرنا ہے، اس کا تعین ہونا چاہیے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے مدنی چینل کے ناظرین، اور اہم ترین بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جو میں کرنے جا رہا ہوں یا جو میں حاصل کرنے جا رہا ہوں، ہمارا دین اسلام اس کے بارے میں ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے، ہمیں کیا بتاتا ہے، یہ ہمیں پوچھنا ہوگا۔ اور اگر ہمارا دین اسلام ہمیں بول رہا ہے کہ یہ کام آپ کر سکتے ہیں تو ہم کریں گے، اور اگر ہمارے دین متین نے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شریعت مطہرہ نے یہ بات بتا دی، یہ حکم بتا دیا کہ آپ یہ نہیں کر رہے، تو اس کا خیال بھی ہمیں اپنے دماغ سے نکال دینا ہے۔ یہ نہیں کہ خالی کام نہیں کرنا، نہ نہ نہ، اس کا خیال بھی اپنے دماغ سے نکال دینا ہے کہ جو تمہارا نہیں اسے ہم نے اپنے دل سے نکال رکھا ہے۔ ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد یوسف بھائی نے فرمایا، کنکلوژن ہو جائے گا کہ پھر بندہ ایفرٹ بھی کرے، پھر کوشش بھی کرے۔ نکھٹو پن جو ہوتا ہے نا، یہ بندے کو بیچارے کو بہت پریشان کر دیتا ہے، تو ہارڈ ورکر بھی ہونا چاہیے، اور قوت ارادی کے ساتھ ساتھ آپ کو کچھ ڈیسیجنز بھی لینے ہوں گے، کچھ فیصلے بھی کرنے ہوں گے، اور ٹو ایکٹ اپون سم تھنگز ہوتی ہیں، کچھ چیزوں پر عمل بھی کرنا ہوتا ہے اور قدم بھی بڑھانا ہوتا ہے۔ اور جب آپ قدم بڑھائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کی اجر کو جو ہے وہ ضائع نہیں فرماتا، اللہ تبارک راہیں کھولنے والا ہے۔ اور کبھی بھی یاد رکھیں ایک بات جو ہمیں بہت ڈی مورلائز کرتی ہے
وہ ناکامیاں بھی ہیں. جب ہم ناکام ہوتے ہیں تو ہم ڈی مورلائز ہو جاتے ہیں. جب ہم جو چاہ رہے ہیں وہ ہمیں نہیں ملتا تو ہم بعض اوقات ڈی مورلائز ہو جاتے ہیں, ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں. کچھ بھی مسئلہ ہوتا ہے یعنی ہمت توڑ دیتے ہیں اور مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں. یاد رکھیں السعی منا والاتمام من اللہ. ہمارا کام کوشش کرنا, ایفرٹ کرنا ہے, پایا تکمیل تک پہنچانا رب تبارک تعالیٰ کی ذات کا کام ہے. کیا فرمائیں گے خالد بھائی؟ یہیں سے کنٹینیو کروں گا. اور آج آپ نے بات کی ابتدا اشعار سے کی ہے. جی ایک شعر اس موضوع پر ذہن میں آ رہا تھا. کیا بات ہے, جہاں پر آپ نے اپنی بات کی انتہا کی ہے وہاں سے ہماری ابتدا دیکھیں. کیا بات. رب العالمین جل وعلا ہمیں اچھے مدنی پھول بیان کرنے کی اور اپنی نیت میں اخلاص پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حوادث میں الجھ کر مسکرانا میری فطرت ہے, مجھے ناکامیوں پر اشک برسانا نہیں آتا. اللہ اکبر, واہ بھائی واہ. ناکامیوں پر بیٹھ کر اگر ہم اشک برساتے رہیں گے اور ناکامیوں کا رونا ہی روتے رہیں گے تو اس سے ہماری قوت ارادی بالکل متزلزل ہو جائے گی, صحیح رہ جائیں گے پیچھے. اللہ رب العالمین جل وعلا نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ. اللہ اکبر. جو آخرت کی کھیتی چاہے ہم اس کی کھیتی بڑھا دیں گے. کیا بات. ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا. جو دنیا کی کھیتی چاہے اسے بھی محروم نہیں رکھا جائے گا, اسے بھی دیا جائے گا, اسے بھی دیا جائے گا. نؤتہ منہا, ہم اسے اس میں سے دیں گے. لیکن وما لہ فی الآخرۃ من نصیب. جس نے صرف دنیا چاہی ہے اس کو پھر آخرت میں کوئی حصہ نہیں ملے گا. یہی مضمون رب العالمین جل وعلا نے اس دعا میں بھی ارشاد فرمایا ہے جو اکثر ہم نمازوں کے بعد مانگا کرتے ہیں, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ایک تو یہ لوگ ہیں جو دنیا اور آخرت کی بھلائی مانگ رہے ہیں, اور ایک وہ لوگ ہیں جو دنیا کی بھلائی مانگ رہے ہیں. رب العالمین نے ان کے بارے میں فرمایا وما لہ فی الآخرۃ من خلاق. آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے. اب بندہ ان آیت کا جو مستفاد ہے وہ یہ ہے کہ بندہ دنیا کی کوشش کرے تو اسے دنیا مل جاتی ہے, آخرت کی کوشش کرے تو رب العالمین جل وعلا اسے آخرت بھی عطا فرماتا ہے. یعنی اس کے ارادے, اس کی کوششیں یہ اس کو کوئی بھی ٹارگٹ اچیو کرنے کے قابل بنا دیتی ہیں. ہو سکتا ہے کہ یہ ٹارگٹ اچیو کر لے, لیکن مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا ایک فرمان ہے, فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے تقدیر پر ایمان کو مستحکم ہوتا پایا. اللہ اکبر. ہم ارادے کرتے ہیں کہ میں یوں کر لوں, میں یوں کر لوں, ایسا کر لوں گا, ویسا کر لوں گا. اگر بندہ جو ارادہ کرے 100% ہی وہ کر ہی لے تو وہ اور تکبر میں ہو سکتا ہے مبتلا ہو جائے, اور سرکشی میں ہو سکتا ہے مبتلا ہو جائے. لیکن رب العالمین جل وعلا نے انسان کے لیے تقدیر بنا کر رکھی ہے. بڑی پیاری بات کسی نے کہی کہ پابند تقدیر نباتات و جمادات, مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند. اللہ اکبر. نباتات و جمادات ان کی ایک نشو نما ہے. بالخصوص اگر ہم درخت دیکھیں تو ان کی ایک خاص انداز سے نشو نما ہوتی ہے. پتھر ہے جہاں پڑا ہے وہ پڑا رہے گا جب تک اس کو کوئی اٹھانے والا نہیں آئے, اس نے وہیں رہنا ہے. مومن کے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ مومن کے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اسے پورا زندگی گزارنے کا طریقہ بیان کر دیا. سبحان اللہ. اس کو یہ بھی ارشاد فرما دیا ہے کہ تم دنیا کی کوشش کرو گے دنیا تمہیں مل جائے گی, آخرت کی کوشش کرو گے تمہیں آخرت مل جائے گی. لیکن ہوتا یہ ہے کہ بندے کی سوچ بہت بڑی ہوتی ہے اور اس بڑی سوچ کے مطابق وہ عمل کو نہیں لے کر آتا. صحیح. پھر پھر وہ ناکام رہ جاتا ہے, باتوں میں وہ پیچھے رہ جاتا ہے, اس کے ارادے کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں. یہ ارادہ اس نے کیا, ارادے کے ساتھ ارادہ یوں سمجھے کہ ایک بیج تو اس نے بو دیا, لیکن بیج بونے کے بعد اب وہ کہہ رہا ہے کہ میں اس کو عمل کا پانی نہیں دوں گا, عمل اس کے ساتھ نہیں کروں گا, تو اس کا ارادہ وہ بیکار ہی ہوگا, اسے کوئی فائدہ نہیں ہو سکے. بیج بویا ہو تو حضور خالی جو ہے نا وہ یہ پانی کی ضرورت نہیں ہوتی. اور بھی اگر بیج جو ہے وہ بویا ہوا ہو تو پھر جو ہے وہ پہلی بات تو یہ پہلے تو حالت صحیح چلانا ہوگا, حالت چلانا ہوگا, اور پھر ہر طرح کے بیج کی کاشت کے الگ معاملات ہیں. بعض اوقات اس کی جو ہے وہ زمین میں آپ کو کیاریاں بنانی پڑیں گی, اور کیاریاں بنانے کی بھی دو طریقے ہیں یوسف بھائی. ایک تو بنتی ہیں ٹریکٹر سے, اور دوسری وہ ہاتھ سے بناتے ہیں. وہ ایک ہوتا ہے وہ بھی انسٹرومنٹ سا ہوتا ہے جس سے وہ بناتے ہیں. برحق تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. پھر آپ کو وہ بیج کاشت کرنے کے بعد کہیں آپ کو پنیری لگانی پڑے گی, کہیں بیج لگانا پڑے گا. صحیح. دھان ہے تو دھان کی پنیری لگانی پڑے گی. دھان کا اگر آپ بولیں میں چاول کھیت میں جو ہے وہ چھڑک دوں اور
اس سے جو ہے وہ دھان پیدا ہو، چاولوں کی کاشتکاری ہو، تو یہ نہیں ہو سکتا. آپ کو پنیری لگانی پڑے گی. پنجابی میں کہتے ہیں منجی کی کاشت جسے کہتے ہیں. صحیح جی. تو گندم کا معاملہ الگ ہے، آلو کاشت کرنے تو ان کا معاملہ بھی الگ ہے. صحیح ٹھیک ہے. تو اور ان کو کاشت کیسے کرنا یہ بھی الگ ہے. پھر کاشت کرنے کے ساتھ ساتھ خالی یہ نہیں کاشت کر کے پانی دے کے چھوڑ دیا، بلکہ کھاد بھی دینی پڑے گی، کھاد بھی ڈالنی پڑے گی. اچھا کھاد بھی دو قسم کی ہوتی ہے، ایک تو مصنوعی کھاد ہے، ایک قدرتی کھاد ہے. بہرحال چلیں وہ بھی آگے چلتے ہیں، وہ بھی ایک مقدار کے مطابق ہی ڈالنی پڑے گی. اب ایک ایکڑ میں اگر مثال کے طور پر 2 بوریاں ڈی اے پی کھاد ڈالنی ہے تو آپ اس میں 4 بوریاں ڈی اے پی کھاد ڈال دیں گے تو وہ پھر جو ہے کچھ اور ہی بن جائے گا، جو آپ چاہ رہے ہیں وہ نہیں ملے گا. بات یہ ساری بات بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے جس چیز کا ارادہ کیا پھر آپ کو اس چیز کے جتنے تقاضے ہیں ان کو بھی پورا کرنا پڑے گا. آیت کریمہ جو احمد بھائی نے پڑھی تھی وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، آخرت کا ارادہ تو کیا ہے، پھر کوشش بھی ویسے ہی کرنی ہے. واہ واہ. کوشش نہ کرے، صرف ارادہ کر کے چھوڑ دے تو پھر وہ بات ہوگی کہ ارادے باندھتا ہوں، سوچتا ہوں، توڑ دیتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو جائے، انہی چیزوں میں بندہ لگا رہے گا. قاسم صاحب نے کہا کہ ایک دفعہ تشریف لائے ہوئے تھے مدنی چینل میں تربیتی اجتماعات و مفتشین کا، اور اس میں صاحب نے فرمایا لیس للانسان الا ما سعى، کہ بننے کے لیے وہ جو کوشش کرے گا. اب میں جو ہے وہ بڑا مفتی بننا چاہتا ہوں لیکن میں پڑھوں گا نہیں، میں اچھا مفتش بننا چاہتا ہوں لیکن میں توجہ سے بات سنوں گا نہیں، میں اچھا عالم دین بننا چاہتا ہوں لیکن میں پڑھوں گا نہیں، ایفرٹ نہیں کروں گا. تو ایسی بات نہیں. ایفرٹ سے، عمل سے، ٹو ایکٹ اپون، یہ ان چیزوں سے بندہ بے نیاز نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ کام کرنے پڑتے ہیں، اور کریں گے تو انشاءاللہ اجر بھی ملے گا، پھل بھی ملے گا، جو چاہ رہے ہیں وہ بھی اللہ کی رحمت سے ملے گا. اگر نہ ملے تو خالد بھائی جو بات ہم نے کی کہ لوگ جو ناکامیوں کا شکار ہوتے رہتے ہیں، بھئی ہم یہ چاہ رہے ہیں بھئی میری فصل اچھی نہیں ہوئی، یا میں جو پوزیشن لینا چاہ رہا تھا اسکول کے اندر یا کسی بھی جس میں پڑھ رہا ہوں انسٹیٹیوٹ کے اندر، مجھے وہ پوزیشن نہیں ملی، جامعۃ المدینہ کے اندر مجھے وہ نہیں ملا جو میں لینا چاہ رہا تھا. اب ناکامی آئی، اب بندہ جو ہے بیٹھ گیا، تھک ہار کے بیٹھ جائے کہ نہیں ساڑھے واسدہ کام نہیں ہے. کیا فرمائیں گے آپ؟ پھر ناکامی کا رونا نہیں روئے، یعنی سب کو یہی نہ کہتا پھرے کہ میں ناکام ہو گیا، میں ناکام ہو گیا. بندہ اپنا تذکرہ لوگوں میں جیسا کرتا ہے نا، پھر لوگ بھی اسے بسا اوقات ویسے ہی تذکرے کے ساتھ یاد کر رہے ہوتے ہیں. میں آپ کے پاس آیا، میں نے کہا یار میں نے فلاں معاملے میں یہ کوشش کی اور میں ناکام ہو گیا، ٹھیک ہے، پھر میں چلا گیا آپ کے پاس سے. اس کے بعد پھر جب میں آپ سے اگلی مرتبہ ملوں گا نا تو آپ نے میری ناکامی کا دوبارہ حال پوچھ رہے ہیں. ہاں بھائی پچھلی مرتبہ تو آپ کا پیپر رہ گیا تھا، اس بار کیا بنا ہے؟ وہی ناکامی ریکال ہو رہی ہوگی، وہی مائنڈ سیٹ ہو گیا. جی ہاں، مائنڈ سیٹ اس کا میرے بارے میں جو بھی ہے وہ بن جائے گا. اب ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ اگر ناکامی ہو گئی تو خود اس پر غور فکر کریں، خود تتبع کریں کہ ان ناکامیوں کے اسباب کیا تھے. وہ بات کہی جاتی ہے ہوئی تاخیر تو کچھ باعث تاخیر بھی تھا. کوئی بھی ریئیکشن ہے اس کے پیچھے ایک ایکشن موجود تھا، وہ آپ نے کیا کیا تھا. کامیاب انسان کو جو عمل کرنا چاہیے کہ آپ نے اس طرح کا عمل کیا تھا. ہم دیکھتے ہیں سلمان بھائی، قوت ارادی پر ہی اگر ہم یوں اس بات کو لے کر آئیں کہ معاشرے میں کئی لوگ ہیں کہ جو ہٹے کٹے ہیں. اکثر گزر ہوتا ہے جب سڑکوں سے تو یہ چیز نظر آتی ہے، ہٹے کٹے لوگ ہیں لیکن بھیک مانگ کر گزارا کر رہے ہوں گے. لیکن کئی اداروں میں ہم ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں جو کئی نعمتوں سے جن سے ہم الحمدللہ ہمیں ملی ہوئی ہیں لیکن وہ محروم ہوتے ہیں. اس کے باوجود ان کا ایک دھن ہوتی ہے، ایک ارادہ ہوتا ہے کہ نہیں جی میں نے اپنے بچوں کو کما کر ہی کھلانا ہے. سبحان اللہ. کچھ ہو جائے اس نے دیگر لوگوں کی طرح زندگی گزارنی ہے، اٹھے گا کما کر کھلائے گا اپنے بچے کو اور حلال کمائی کی طرف آئے گا. کیا بات. یہ بھی نہیں کہ حرام کا کوئی راستہ اختیار کرے. وہی جو ایک بات ہے کہ جو ہٹا کٹا بندہ ہے، فقیر نہیں ہے، محتاج نہیں ہے، اس کو بھیک مانگنے کی اجازت بھی نہیں ہے. اب ایسا بندہ اگر دینا بھی نہیں چاہیے اس کو، ہاں اس کو دینا بھی نہیں چاہیے. ایسا بندہ اگر آ کر تقاضا کر رہا ہوتا ہے تو بسا اوقات ہم کہہ رہے ہوتے ہیں یار بس دے دو، اللہ کے نام پر ہی مانگ رہا ہے، اللہ کے نام پر دے دو. مانگ تو وہ اللہ کے نام پر رہا ہے لیکن کیا اللہ کے فرمان پر عمل کر کے مانگ رہا ہے؟ تو وہ ایسا نہیں کر رہا. تو سخی حضرات کو بھی تھوڑی سی توجہ کرنی چاہیے کہ ہم دیں بھی اسی جگہ پر جہاں دینے کا رب العالمین جل وعلا نے حکم دیا ہے اور جہاں دینے سے ہمیں ثواب ملے گا. یہ بات ایک ہوئی. پھر اپنی اولاد کو کما کر جو لوگ کھلاتے ہیں اور رزق حلال کی تگ و دو میں لگے رہتے ہیں، الکاسب حبیب اللہ، کسب کرنے والا
کمائی کرنے والا، حلال کمائی کرنے والا، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب ہوا کرتا ہے۔ اس کا ایک سوچ ہوتی ہے کہ میں نے اپنے بچوں کو نہ اپنے بچوں کو ہاتھ پھیلانے دینا ہے کسی کے آگے، نہ ان کے لیے خود ہاتھ پھیلانے۔ اب وہ اپنی اسٹرگل جاری رکھتا ہے، اور اللہ کا شکر ہے معاشرے میں ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ جنہوں نے اپنے بچوں کے لیے قربانیاں دی، رزق حرام قریب نہیں آنے دیا۔ آج جیسی انہوں نے پرورش کی ہے، تربیت کی ہے اپنے بچوں کی، لقمہ حرام ان کے پیٹ میں نہیں ڈالا، بچے کے پیٹ میں حلال رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچے کو اچھے کام کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائی، اور پھر ان بچوں نے اپنے والدین کا نام بھی روشن کیا ہے۔ صحیح۔ لیکن اگر یہی ہم یہ سوچ کر بیٹھ جائیں کہ جناب اب تو ہمارے پاس کچھ ہے نہیں، جو ہوگا اب دیکھا جائے گا، اور بالکل اپنے ہتھیار ڈال دے بندہ، تو پھر وہ محروم ہی رہ جاتا ہے، آگے نہیں بڑھتا۔ ایفرٹ کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، ناکامی کو اپنی کامیابی کی سیڑھی بنائیں، ٹھیک ہے، یہ اپنی ناکامی سے سیکھیں اور ڈی مورلائز نہ ہوں۔ یوسف بھائی آپ ماشاءاللہ ایک کامیاب تاجر ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کا بڑا فضل احسان ہے آپ کے اوپر۔ یوسف بھائی کاروبار میں بعض اوقات ایسے لمحات بھی آتے ہیں کہ جس سے آپ بولے نا کہ کچھ نظر ہی نہیں آتا، اور بعض اوقات ہوتا ہے یہ بہت کچھ ہوگا لیکن وہ بہت کچھ کیا کچھ بھی نہیں ہوتا، ایسی کیفیات بھی کاروبار میں درپیش ہوتی رہتی ہیں۔ تو کوئی اپنا ایکسپیرینس شیئر کریں کہ کوئی ایسا پرابلم آیا ہوا ہو، اس کو آپ نے ہینڈل کیا ہو، فیس کیا ہو، کس طرح آگے نکلتے ہیں، بڑھتے ہیں، کیا فرمائیں گے آپ؟ دیکھیں سلمان بھائی، زندگی میں اونچ نیچ یہ ایک زندگی کا حصہ ہے، ٹھیک۔ اگر انسان اسی بات کو پختگی سے سمجھ لے جی جی کہ زندگی ہے اور اس میں صبح بھی ہونی ہے، واہ، شام بھی ہونی ہاں ہے، ہاں، نہ آپ کی زندگی ایک اسموتھ انداز سے گزر سکتی ہے، نہ آپ کہیں کہ آپ کا بزنس جو ہے وہ اسموتھ انداز سے چلتا رہے گا۔ آج اگر پروفٹ ہو رہا ہے تو زندگی بھر ہی آپ کو پروفٹ ہی ہوتا رہے گا، جب کبھی نقصان ہو تو بندہ ڈیمورلائز ہو جائے، بزنس ہی کرنا چھوڑ دے کہ جناب اس بزنس میں تو نقصان ہو گیا، گھاٹا ہو گیا۔ میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے سلمان بھائی جو بالکل فلیٹ ہو چکے، مطلب کاروبار کرتے تھے کروڑ روپے کا کاروبار، اور بہت بڑا بڑا کاروبار کرتے تھے، ایسا ڈیزاسٹر آیا کہ وہ بالکل فلیٹ ہو گئے، ان کی جسے کہا جائے کہ کاروبار بھی ختم ہو روڈ گیا، پر آگے کلاش ہو گئے، کنگال ہو گئے، دیوالیاں ہو گئے، ختم ہو گئے، ٹھیک ہے۔ لیکن ان کے اندر ایک ول پاور تھا، ایک جذبہ تھا کہ پھر سے انہوں نے کام کرنا شروع کیا، ایفرٹ شروع کی۔ اگر ہم وہ جو ہجرت کا معاملہ ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کہ جب صحابہ اکرام علیہم الرضوان نے جب ہجرت فرمائی تو دیکھا جائے کہ جو صحابہ اکرام علیہم الرضوان مہاجرین تھے وہ آئے تھے مدینہ طیبہ، تو اس وقت ان کے پاس کوئی ایسے اسباب نہیں تھے کہ وہ کاروبار کریں۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ مجھے اچانک سے یاد آ گیا کہ آپ کو یہ آفر کی گئی کہ آپ یہ مال بھی لے لیں، یہ ساری چیزیں لے لیں، آپ اپنا کاروبار شروع کریں، اس سے آپ ایک نئی زندگی شروع کریں۔ لیکن آپ نے کیا کہا کہ مجھے آپ کا مال نہیں چاہیے، مجھے صرف بازار کا راستہ دکھا دو، اللہ تبارک و تعالیٰ میری مدد فرمائے گا، میں اپنی ہمت سے اپنے جسے کہا جائے کہ اپنی قوت سے کاروبار کر گزروں گا۔ اور یہ دیکھا گیا کہ آپ نے کاروبار کیا، اور ایسا کاروبار کیا، حلال کاروبار کیا کہ آپ کے انتقال کے بعد آپ کے ورثے کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کے ورثے کو بانٹنے کے لیے وہ کلہاڑوں کا استعمال کیا گیا، اور کلہاڑوں سے سونا توڑا گیا، اتنا سونا چھوڑ کے گیا آپ اپنے پیچھے کہ وہ کلہاڑوں سے توڑا گیا اور توڑنے والوں کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے۔ تو وہ بھی تو ایک ارادہ تھا نا، وہ بھی تو ایک قوت تھی، وہ بھی تو ایک جذبہ تھا۔ اگر بندہ اسی وقت ڈاؤن فال ہو جائے کہ میں نے تو اپنا سب کچھ چھوڑ کر آ گیا، نہ تو اب میرے پاس پیسہ ہے، نہ جناب اب میرے پاس کوئی اثاثہ ہے، نہ اب میرے پاس کوئی ایسے اسباب ہیں، نہ اب میرے پاس کوئی شاپ ہے، نہ اب میرے پاس کوئی ایسا جسے کہا جائے کہ ادارہ ہے کہ جس میں بیٹھ کر اس میں اپنا کاروبار شروع کروں گا، ایک بار پھر جو ہے وہ اپنی زندگی کو شروع کروں گا۔ اگر یہی سوچ کر بندہ ڈیمورلائز ہو جائے، اپنی ناکامی کا اعتراف کر لے، تو اب وہ جناب کچھ نہیں کر سکتا۔ آپ کے اندر اگر قوت ارادی ہے، آپ کے ارادے مضبوط ہیں، اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ واہ 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 واہ، کیا بات ہے، گلی میں گاڑی تھی یوسف بھائی، مرحبا مدینہ مدینہ۔ بندہ جب کوئی عزم کر لیتا ہے کسی کام کا، اور عزم کرنے کے بعد اس کام کی طرف بڑھتا ہے تو مشکلات بندے کو پیش آتی ہیں، ان مشکلات پر بندہ جب صبر کرتا ہے تو پھر وہ وقت بھی آتا ہے کہ وہی شخص جو ایک پوچھا دینے والا ہوتا ہے یا جھاڑو لگانے والا ہوتا ہے، وہ کسی کنٹری کا سب سے بڑا بزنس مین بھی بن جاتا ہے۔ اسی طرح پاکستان کے کسی علاقے کا ایک شخص تھا، وہ گھروں کے اندر صفائیاں وغیرہ کرتا تھا،
تو اس نے دیکھا کہ مجھے بھی چاہیے کہ میں یہ لوگ جن کے گھر میں پوچھا لگاتا ہوں, صفائیاں کرتا ہوں, یہ بھی بڑے بزنس مین ہیں, اگر میں کوشش کروں, میں اسٹرگل کروں, میں بھی اچھا ایک بزنس مین بن سکتا ہوں, میں بھی ایک اچھا اپنا اسٹیٹس معاشرے کے اندر قائم کر سکتا ہوں. اس نے اپنے علاقے کو چھوڑا اور اپنی والدہ سے کہا کہ میں کسی بڑی سٹی کے اندر جانا چاہتا ہوں, کہ بڑا ہائی لیول کا کوئی کام کرنا چاہتا ہوں. تو والدہ نے کہا بیٹا تم پڑھے لکھے ہو نہیں زیادہ, اور زیادہ تمہارے پاس رقم بھی نہیں, تو تم کیسے بزنس کر سکتے ہو. تو والدہ نے اپنی بالیاں وغیرہ اس کو دی, وہ اپنی سٹی چھوڑ کر لاہور میں آیا اور یہاں پر وہ اپنے دوستوں کے ساتھ رہنے لگا اور کوئی جاب کی تلاش کے اندر تھا. تو روزانہ وہ مزدوروں کے وہ جو کیو بنی ہوتی ہے اس کے اندر بیٹھ جاتا کہ مجھے آج کو لینے کے لیے آئے گا, آج لینے کے لیے آئے گا, لیکن اس کو لینے کے لیے نہیں آتا تھا, جس سے وہ دوپہر میں بسکٹ لے کر کھاتا تھا. ایک دن اس نے کہا کہ تمہارا چہرہ تو مجھایا ہوا ہے, جو تمہیں دیکھے گا تمہیں خوش ہونے کے بجائے, تمہارے قریب آنے کے بجائے تجھ سے دور ہو جاتا ہوگا. تو وہ اس نے پھر وہ مسکراہٹ کے موضوع پہ کتاب پڑھی, اس کی پریکٹس کی کہ میں مسکراتے ہوئے کیسا لگتا ہوں. اس نے اس کی پریکٹس کی, پریکٹس کرنے کے بعد اگلے دن جب وہ مزدوروں کی کیو کے اندر اور لائن کے اندر آ کے بیٹھا تو وہ ایک وہ بلیک کلر کی گاڑی آ کے رکی. تو یہ شخص نے اس کو اشارہ کیا, مسکراتے ہوئے شخص کو, کہ اس نے کہا میرے گھر کام کرو گے. اس نے کہا جی بالکل, میں تو آیا ہوں اس کام کے لیے. وہ اپنے گھر لے گیا, اس کو جناب مالی کی اس کو جاب دے دی, یہ اس کا کام کرتا رہا. اور یہ جو شخص تھا بہت ہائی سٹینڈرڈ کا اور ہائی لیول کے گھرانے کا تھا, اور جب صبح سیر کے لیے جاتا تو یہ بھی اس کا ساتھ جاتا اور مختلف لوگوں سے ہنس مکھ والا انداز اس کا تھا, ملتا جلتا, ان کے حال احوال پوچھتا. پھر جب اس کو پتا چلا کہ جناب میرے یہ جو سیٹ ہے اس کے روابط تو بڑے بڑے لوگوں سے ہیں اور اس طرح کے اس کے معاملات ہوئے, تو اس نے کہا کہ میں تو اب آؤٹ آف کنٹری جانا چاہتا ہوں. اور وہ اپنے کاغذات لے کے کسی ایمبیسی کے پاس پہنچا, تو وہاں لوگوں کی وہاں بھی کیوں لگی ہوئی تھی, تو لوگ وہ نا امید ہو کے اپنے کاغذات لے کے پلٹ رہے تھے. اب اس نے جب اپنے آگے کاغذ کیے تو وہ جو شخص بیٹھا ہوا تھا وہ اسی کا محلے دار تھا جس کو روزانہ ملتا تھا. اس نے کہا تم کہاں جانا چاہ رہے ہو؟ اس نے کہا میں فلاں فلاں کنٹری کے اندر جانا چاہ رہا ہوں, میں وہاں جا کے جاب کروں گا, اچھا بزنس مین بنوں گا, یوں کروں گا. اس نے کہا کتنا بزنس چاہیے؟ اس نے کہا میں 1 سال کا چاہیے. اس نے کہا تم 1 سال کا کیوں لیتے ہو, میں تمہیں 5 سال کا دیتا ہوں. واہ بھائی واہ, کیا یہ اس کی مسکراہٹ اور اس کا یہ انداز تھا. وہ اس ملک کے اندر گیا اور کسی کاروں والی کمپنی کے اندر جا کے اس نے کام کرنا شروع کر دیا اور لوگوں کو ڈیل کرواتا تھا اور اس طرح کرتا تھا. آہستہ آہستہ جو اس کمپنی کا مالک تھا وہ سائڈ پہ ہو گیا کہ میرا بندہ یہ کام کر رہا ہے. تو وہ جب اس نے دیکھا کہ اس کا کام یوں ہوتا ہے, اس کے طریقہ کار یوں ہوتے, اس نے پورا طریقہ کار دیکھ لیا. پھر آہستہ آہستہ اس نے لوگوں سے قرض لے کر اپنی ایک شو روم بنایا. شو روم بنانے کے بعد وہ کسٹمر اس کے پاس آنا شروع ہو گئی. پھر وہ وقت آیا کہ وہ کس کنٹری کا سب سے کاروں کا بڑا بزنس وہ بن گیا ہے. تو اس نے جب اسٹرگل کی, کوشش کی, مشقت کو اور مشکل کو برداشت کیا اور اپنے اندر اس کا ہمت تھی, استقلال, اس کو اس ملک کا سب سے بڑا بزنس مین بنانے کے اندر کامیابی اس چیز نے دلا دی. بڑی پیاری بات کی ہے جی. ایفرٹ ہونی چاہیے, کوشش ہونی چاہیے اور ول پاور بھی ہونی چاہیے. یہاں ایک میسج ہے, اس میسج پر میں کچھ بات کرنا چاہ رہا ہوں. چونکہ میں اس پر کچھ بات کروں گا تو اس لیے میں جنہوں نے میسج کیا ہے ان کا نام بھی نہیں دوں گا اور شہر کا نام بھی نہیں دوں گا. بہرحال ٹاپک ہے جی, میسج ہے, سماعت فرمائیے. کہہ رہے ہیں سلمان بھائی آج کا ٹاپک بہت پیارا ہے. آئی وانٹ ٹو سے اباؤٹ ٹاپک ول پاور از ویری امپورٹنٹ ان لائف. اور میرا اپنا ایکسپیرینس ہے کہ ول پاور کی وجہ سے میں نے 2 ایئرز کا BA کورس 3 منتھ میں کیا ہے. یہ آپ نے میسج کیا ہے جی. اس پر آپ کی تحسین ہونی چاہیے یا تفہیم ہونی چاہیے, یہ بھی ایک پوری بات ہے. تو اگر کسی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی صلاحیت عطا فرمائی ہے کہ ذہن بہت تیز ہے, یادداشت بہت اچھی ہے اور کم وقت میں زیادہ کام بندہ کر سکتا ہے, تو اس کا یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اب وہ بیٹھا ہی رہے اور وہ توجہ ہی نہ کرے. ایک شخص نے ایک بات کہی, یوسف بھائی, واقعہ بیان کیا, اپنی زندگی کی آپ بیتی بتائی, شیئر کی. انہوں نے کہا کہ میں پڑھتا تھا اور اسکول میں پڑھتا تھا اور پیپر آنے والے تھے. کرکٹ کا بڑا شوق تھا, تو کھیلنا لڑکوں کے ساتھ اور مطلب پورا جیسے وہ کھیلتے ہیں نا بیچارے آگے پیچھے سے, اب جو ہے وہ بالکل بے نیاز ہو کے صحیح بربادی اپنی کر رہے ہوتے ہیں, اللہ محفوظ فرمائے. بہرحال تو وہ کہہ رہا کہ میں بھی لگ گیا اسی معاملے کے اندر. اب جناب کرکٹ کھیل رہے ہیں اور میں نے کہا یار پڑھ لیں گے یار, میں تو ویسے ہی پڑھتا ہوں تو یاد ہوتا جاتا ہے, پڑھتا جاتا ہوں, چیزیں ذہن میں بیٹھتی جاتی ہیں. اس نے کیا کیا یوسف بھائی, آخر امتحان شروع ہونے سے 2 دن پہلے اس نے پڑھنا شروع کیا
اور پڑھنا ایسے شروع کیا کہ یہ صرف رات کو 2 گھنٹے سوتا تھا اور باقی دن رات پڑھائی میں لگا رہا ہے. ٹھیک. پہلا دن گزر گیا, دوسرا دن گزر گیا, تیسرا دن پیپر کا آ گیا. یہ اپنا سامان لے کر اور بوجھل سے ذہن کے ساتھ اور تھکی ہوئی مطلب طبیعت کے ساتھ وہاں ایگزامینیشن ہال میں پہنچا. ایگزامینیشن ہال میں پہنچا, پیپر شروع ہوا. اکبر 3 گھنٹے کا پیپر ہوتا ہے, 3 گھنٹے کا یا 2.5 گھنٹے کا ہوتا ہے. 75 نمبر کے پیپر کا ڈیوریشن الگ ہوتا ہے, 100 نمبر کے پیپر کا ڈیوریشن الگ ہوتا ہے. بہرحال 3 گھنٹے کا پیپر تھا جی, 100 نمبر کا پیپر تھا. اب یہ پیپر دینے بیٹھا ہے اور یہ قلم تو شروع تو کر رہا ہے لیکن قلم رک نہیں رہا, وہ آگے ہی جا رہا ہے, یعنی آگے ہی جا رہا ہے. اچھا بالآخر کیا ہوا کہ یہ سو گیا. اچھا سویا تو جو ایگزامینر ہوتے ہیں, جب ہم نے پیپر دیے تھے تو یوسف بھائی ہم تو گردن نہیں گھما سکتے تھے, اتنی سختی ہوتی تھی. اچھا اب وہ یہ سو گیا, انہوں نے آ کے اٹھ بھائی کاکا ہوتا اٹھ پیپر دے. اچھا اب یہ دوبارہ اٹھا, لیکن پھر کیا ہوا 3 گھنٹے پورے ہو گئے اور یہ بیچارہ ایک سوال بھی حل نہیں کر سکا. اور پھر اوور کانفیڈنس کا شکار ہو کر بیچارہ پھر فیل ہو گیا. اور اب آپ دیکھیں کہ فائدہ ہوا یا نقصان ہوا. صلاحیت کا درست استعمال بھی ہونا چاہیے اور وقت پر استعمال ہونا چاہیے. عبدالحبیب بھائی ایک بڑی پیاری بات فرماتے ہیں, اللہ ان کو سلامت رکھے. فرماتے ہیں رائٹ ٹائم ٹو رائٹ ڈیسیژن, درست جو ہے وہ وقت درست فیصلے کے لیے, یہ بڑی بڑی ضروری چیز ہے. تو یہ بھی چیزیں ذہن میں رکھنی چاہیے. اب آپ نے 3 مہینے میں کر لیا ہے, اگر آپ کامیاب ہو گئے ہیں, اور جتنی ایک بات آپ غور فرمائیں, جتنی محنت آپ نے 3 ماہ میں کی ہے اتنی اگر آپ نے 2 سال میں کی ہوتی تو آپ کہاں پہنچتے. یہ بہرحال ایک بات ہے. چلیں بہرحال جی, اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آپ کے میسیجز ہیں ان کو بھی شامل کرنا ہے, آپ کی کالز کو بھی سلسلے کا حصہ بنانا ہے. کہ جتنی محنت 3 مہینے میں کی ہے جی اتنی محنت 2 سال میں کرتے جی تو کہاں پہنچتے جی. مطلب وہ تو محنت کمی ہو جاتی نا اس کی. نہ جی نہ, دیکھیں آپ ایک چیز آپ نے پڑھ لی ایک دفعہ, آپ کا خالد بھی تجربہ ہوگا, میرا بھی تجربہ ہے, احمد بھائی کا تجربہ بھی ہوگا, اور عظیم بھائی اور عجب گل بھائی کا بھی ہوگا, مدنی اسلامی بھائی. آپ جب بھی کتاب پڑھیں گے, ایک کتاب آپ نے پڑھی ہوئی ہے, آپ بنظر غائر اس کو پڑھیں, آپ کو اس میں ایک نئی بات ملے گی, آپ کو ایک اس کے اندر نیا کیف اور سرور ملے گا. آپ اس کو پڑھیں, قرآن کریم کی تفسیر پڑھیں. تو یعنی آپ 3 مہینے کے اندر جتنا وہ کر رہے ہیں جی, تو اتنی ہی محنت اگر آپ پورے طریقے کے ساتھ کرتے پورے سال میں, تو آپ کی ایک تو محنت طریقے سے ہوتی, اور دوسرا آپ نے جو ہلکان کیا ہوگا اپنے آپ کو 3 مہینے کے اندر جی, وہ بھی اصل میں خالد بھائی اس میں ہوا کیا ہے کہ شارٹ کورسز کی طرف اب رجحان بہت زیادہ بڑھ گیا ہے جی. حالانکہ اگر دیکھا جائے کہ یہ جو کورسز بنائے گئے ہیں, یہ جو ایک پورا سلیبس بنایا گیا ہے جی, جب بنایا گیا ہے تو کوئی ایسا نہیں تھا کہ اس کو اتنا طویل کر دیا گیا ہے کہ جناب بندے کی جو ہے وہ 2 سال ضائع ہو جائیں, کہ وہ 2 سال تک اسی میں لگا رہے اور 2 سال تک محنت کرنے کے بعد اس کو یہ پھل ملے جو شارٹ کورس کرنے والا 3 مہینے کے اندر 6 مہینے کے اندر اس فروٹ کو حاصل کر سکتا ہے. ایسا نہیں ہے. جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس نے فل کورس کیا ہوا ہوگا اس کے اندر اور جس نے شارٹ کورس کیا ہوا ہوگا اس کے اندر زمین آسمان کا فرق ہوگا. ایسی بات. جس نے فل کورس کیا ہوا ہوگا اس نے ایک ایک چیز کو باقاعدہ پوری تفصیل کے ساتھ پڑھا ہوگا, اس پر بحث ہوئی ہوگی, اس پر گفتگو ہوئی ہوگی, اس کے ایف اینڈ بٹس پر بات ہوئی ہوگی, پھر جا کر اس چیز کو اچھی طریقے سے اپنے اندر ایبزورو کیا ہوگا, اس کو سمجھا ہوگا, اس کو ایک اتارا ہوگا اپنے دل کے اندر. اور ایک بندہ ہے جس نے یہ سرسری پڑھا, اس کا مطلب سمجھا, اور جناب یہ بس لکھ دینا, صرف ایگزام دے دینا یا پاس ہو جانا, ڈگری حاصل کر دینا, یہ زندگی کا حصول نہیں ہونا چاہیے. بلکہ مقصد یہ ہونا چاہیے کہ اس ڈگری سے, اس تعلیم سے میں نے اپنی دنیا کو بھی سنوارنا ہے, میں نے آخرت کو بھی سنوارنا ہے, اپنے جسے کہا جائے کہ اپنی زندگی کو بھی خوبصورت کرنا ہے. مدینہ مدینہ, کیا بات ہے یوسف بھائی, آج تو ماشاءاللہ مدنی پھولوں میں مدنی پھول آ رہے ہیں جی. اللہ جزائے خیر عطا فرمائے, یوں ہی اللہ آپ کو سلامت رکھے. کچھ کالز کو شامل کرتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں. محنت کرنی چاہیے, محنت سے جی نہیں چرانا چاہیے, اور گریجولی اگر ہونا جی استمرار مع تجدد ہو تو اس کے اندر تلطف باقی رہتا ہے. کیا ہوتا ہے یہ بھی تو سمجھنا, یہ میں بات بھی بتاؤں گا جی. کال شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی عبد الخالق اتاری واہ کینٹ سے عرض کر رہا. صلی اللہ میں آج کا موضوع ہے قوت ارادی. سلمان بھائی موضوع تو بہت ہی زبردست ہے, اور یہ اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی نعمت ہے کہ اس کا فائدہ بھی ہو سکتا ہے اور نقصان بھی ہو سکتا ہے. یعنی کہ انسان کو کچھ کر گزرنے کا جذبہ, یہ ایسی خوبی ہے
کہ انسان کو اللہ کا ولی بھی بنا سکتی ہے اور اللہ کی بارگاہ سے دور بھی کر سکتی ہے. اور یہ صرف بہت کم لوگوں کو ملتی ہے کہ ان کے اندر ول پاور ہو، قوت فیصلہ ہو، قوت ارادی ہو. اور دنیا میں جتنی ترقی ہم دیکھتے ہیں اس میں ایک بہت بڑا کردار اس قوت ارادی کا بھی ہے. تو یہ انسان کے اندر صبر بھی پیدا کرتی ہے. یعنی بعض اوقات بیماری ایسی لگ جاتی ہے جس سے انسان گھبرا جاتا ہے، لیکن قوت ارادی ہو، برداشت کی قوت پیدا ہو جائے انسان کے اندر، تو وہ بیماری، وہ مصیبت اتنی بڑی محسوس نہیں ہوتی. اسی طرح کوئی بہت بڑا ٹاسک ہو انسان کی لائف میں، جیسے اس نے اچیو کرنا ہو، تو یہ اگر نعمت اس کے پاس میسر ہے تو وہ ٹاسک اچیو کرنا اس کے لیے بنسبت آسان ہو جائے گا. تو اگر ایسا ہو جائے آج کے اس موضوع کی برکت سے کہ ہم سب اپنے قوت فیصلہ کر لیں، قوت ارادہ کر لیں کہ ہم نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے، اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنا ہے، اور اس زمن میں جو مشقتیں ہیں، جو تکالیف ہیں، یعنی عبادتوں اور ریاستوں کی سنتوں پر عمل کے حوالے سے، تو ان کو جھیلنے کا ذہن جو ہے نا آسان ہو جائے گا، اس پہ عمل کرنا آسان ہو جائے گا، اس طرف آگے بڑھنا آسان ہو جائے گا. لیکن اس سے پہلے ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے، اپنے اندر یہ قوت پیدا کرنی کہ ہم بھی اللہ کے نیک بندے بن سکتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب امتی بن سکتے ہیں. آپ کچھ مدنی پھول اس حوالے سے ارشاد فرما دیں. بن سکتے ہیں جی، اور بننا ہے، بن سکتے ہیں اور بننا ہے، اور اس کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا بھی کرنی ہے اور خیر کی توفیق بھی مانگنی ہے. اعلیٰ حضرت نے بڑی پیاری بات کہی ہے، فرماتے ہیں انہیں جانا انہیں منانا رکھا الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. اور زندگی میں اگر کوئی ایسا موقع آئے کہ بندہ دائیں بائیں ہونے لگے تو پھر لے خبر جلد کے دھیان گیا، لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا. میرے آقا میرے مولا تیرے قربان گیا، میرے آقا میرے مولا تیرے قربان گیا. عمل بھی کرنا ہے اور توفیق بھی مانگنی ہے اور بارگاہ مصطفیٰ سے استغاثہ بھی کرنا ہے، نظر رحمت کی تمنا بھی رکھنی ہے. اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. آپ کو کال کرنا. مرحبا. ماشاءاللہ. جی عبدالسلام اتاری کلکتہ ہند سے عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ سلیمان بھائی کی آمد مرحبا. اور واقعی یہ تو حیرت میں ڈال دینے والے موضوعات کی آپ پیش کرتے ہیں، اور واقعی یہ ایک ایسا موضوع ہے آج کا جو اپنے آپ میں کئی خوبیوں کا حامل ہے، اور اللہ کرے کہ ہم سب کو اس موضوع سے بہت کچھ سیکھنے کو ملے. بہت سارے اسلامی بھائی مایوس ہو جاتے ہیں، تو اگر اس قوت ارادی کو اگر سامنے رکھیں تو انشاءاللہ بہت حوصلہ بلند ہو اور بہت نہ ہونے والا کام بھی ہو جائے، اور اللہ کرے کہ سب کا احساس بلند ہو، جذبہ بلند ہو، اور دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری ہو جائے. یہی کامیابی ہے. نعت خواں اسلامی بھائی سرزے کے کلام سنا دے. واہ کیا مرتبہ ہے غوث بالا تیرا. جزاک اللہ خیرہ. مرحبا. ماشاءاللہ. بہت شکریہ آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. جی
میں محمد عبدالباری خین کے سید حبرہ ٹکیا پارا سے، مجھے یہ کلام سنا دے۔ صبح طیبہ میں ہوئی پٹتا ہے بارہ نور کا۔ مرحبا، ماشاءاللہ جی۔ میں زینب ارشد تاری ادوہ قطر سے عرض کر رہی ہوں، حاجی سلمان بھائی مجھے یہ غوث پاک کا قصیدہ سنا دیں۔ سقان الحب کاسات الوصال فقلت لخمرتي نحوي تعالي سعدت ومشت لنهوي في كؤوس فهمت بسكرتي بين الموالي فقلت لسائر الاقطاب لموا بحالي وادخلوا انتم رجالي۔ کیا قصیدہ لکھا ہے غوث پاک نے، اللہ اللہ سبحان اللہ۔ رجالی فی حواجرہم صیام وفی ظلم اللیالی کاللآلی۔ اللہ اکبر، کیا پیاری بات، کیا لکھا ہے غوث پاک نے، سبحان اللہ۔ فلو القیت سری فوق نار لخمدت وانتفت من سر حالی فلو القیت سری فوق میت لقام بقدرت المولا تعالی فلو القیت سری فی جبال لدکت واختفت بین الرمال۔ اللہ اکبر سبحان اللہ۔ چلیں جی آگے۔ جی محسن خان اتاری بات کر رہا ہوں ہند کے راجستھان کے نمبارہ شہر سے۔ ماشاء اللہ عز و جل۔ سلمان بھائی آج کا جو موضوع ہے قوت ارادی، بڑا ہی پیارا موضوع ہے۔ نعت خواہ صاحب کی بارگاہ میں عرض تھا کہ یہ میٹھی سی نعت سنا دیں۔ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ ہائے ہائے ہائے، صحیح فرمایا آپ نے، مدینہ مدینہ جی۔ میرا نام محمد مقاص ہے، میں لاہور سے بات کر رہا ہوں۔ میں نے نعت سنی ہے، ظاہر و پاک ادب رکھو اوس جانے دو۔ ہائے 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 ہائے، کیا پیارے کلام کی فرمائش کی ہے آپ نے جی۔ مرحبا، مدینہ مدینہ۔ میں بلال رضا تاری دوحہ قطر سے عرض کر رہا ہوں، حاجی سلیمان بھائی آپ مجھے نعت سنا دیں۔ تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ۔ مرحبا مرحبا، بہت شکریہ جی، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں حاجی نہیں ہوں، بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے کہنے کے صدقے مجھے بنائے، بہت شکریہ۔ آپ کی کال کے لیے بھی کچھ فرمائشیں پوری کرتے ہیں، میسیجز بھی کچھ پڑھتا ہوں۔ یہ کہہ رہے ہیں جی ہم نے کلام سننا ہے، کون سا کلام سننا ہے جی، یہ تو مینشن نہیں ہے، بہرحال اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ میرا دل اور میری جان مدینے والے محمد عتیق بھائی ہیں چک بیلی خان سے، بڑی مہربانی جی۔ محمد علی بھائی ہیں کمالیہ سے، بہت شکریہ آپ کے میسج کے لیے، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور پنجاب سے میسج ہے، کہاں سے، چیچا وطنی سے، سلسلے کی اپریسیشن بھی ہے، اور آپ سے عرض ہے کہ آج سب مبلغین سے کوئی کلام سنوا دیں، سب سے ایک شعر ہی سنا دیں، ٹھیک ہے جی۔ مرحبا، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بلال بھائی ہیں اتار والا بورے والا سے، بڑی مہربانی جناب آپ کے میسج کے لیے، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ مجاہد بھائی ہیں بھابڑا سے، بڑی مہربانی حضور، اللہ آپ کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور یہ ہیں جی علی حیدر بھائی ہیں، بہت شکریہ آپ کے میسج کے لیے۔ احمد رضا بھائی فقیر والی سے، بڑی مہربانی آپ کے میسج کے لیے۔ اور یوسف بھائی سے پوچھئے کہ ان کی حاجی عبدالحبیب صاحب کے ساتھ بغداد شریف کے سفر کے دوران کیسی فیلنگز تھیں جی یوسف بھائی؟ ہاں تو آج جواب دینا ہوگا اس کا تو۔ اللہ اکبر، میری زندگی کا جسے کہا جائے کہ نہ بھولنے والا یہ سفر تھا، اللہ اللہ اللہ۔ اور میری زندگی کی پہلی حاضری بھی تھی بغداد معلیٰ کی، اور یہ سفر ہم نے پلان تو بہت کیا تھا اور بہت کچھ سوچ کے گئے تھے، لیکن وہی ہے جو رب کو منظور ہوتا ہے۔ اور یہ سفر سلمان بھائی ایسا سفر تھا کہ بغداد معلیٰ میں صرف اور صرف 12 سے 14 گھنٹے ہم گزار سکے، اور اس کے بعد ایمرجنسی کی صورت میں واپس آنا پڑا۔ لیکن اس سفر میں بہت ساری چیزوں کو ہم نے سیکھا اور بہت ساری چیزوں کو سمجھا کہ انسان زندگی میں بہت ساری پلاننگز کیا کرتا ہے، بہت سارے ارادے کیا کرتا ہے، بہت سارے جسے کہا جائے کہ وہ اسباب بھی کیا کرتا ہے، لیکن ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور ہوتا ہے۔ اور وہی حضرت مولا کائنات مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ قول کہ میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچانا۔ تو یہ وہی والی بات ہے سلمان بھائی کہ زندگی میں انسان بہت کچھ کرنے کا سوچتا ہے، لیکن
وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور ہے ہونا وہی ہے. لیکن اس کا مطلب آپ کا ارادہ کیا تھا؟ مطلب آپ بھی جا رہے تھے ماشاءاللہ، عبدالحبیب بھائی کے ساتھ بھی تھے، آپ ایئر کرافٹ میں تھے، تو تب عبدالحبیب بھائی نے آپ کو کہا بھی، دیکھ رہا تھا میں نے بھی دیکھا ہے وہ بعد میں، کیا آپ کی ارادہ کیا تھا، انٹینشن کیا تھی، کیا کریں گے جا کے؟ دیکھیں بیسیکلی تو دنیا بھر کے جو سفر ہوا کرتے ہیں جی اس میں نیت بیسیکلی یہی ہوتی ہے کہ جائیں گے وہاں پر جن بزرگ کی بارگاہ میں ہم جا رہے تھے ان کی مزار کی زیارت بھی کریں گے، ان کے فیوز و برکات کو بھی حاصل کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ وہاں پر چونکہ ایک عرس کا موقع تھا اور ایک ایونٹ تھا، تو وہاں پر جا کر دنیا بھر کے عاشقان غوث اعظم وہاں پر جمع ہونے تھے، اور وہاں پر جا کر ہم نے نیکی کی دعوت کا ارادہ کیا تھا کہ ہم جا کر وہاں پر نیکی کی دعوت دیں گے، ان کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے قریب لانے کی کوشش کریں گے، دعوت اسلامی بتائیں گے کہ دعوت اسلامی کس انداز کے ساتھ کام کرتی ہے. تو جسے کہا جائے کہ بیسیکلی ہمارا یہی پوائنٹ آف ویو تھا کہ بزرگان دین کی بارگاہ میں جائیں گے، وہاں پر ان کے مزارات کی زیارت کریں گے، اور جو عاشقان رسول ملیں گے ان کو ہم نیکی کی دعوت دیں گے. لیکن بس جو منظور خدا وہی ہوگا. اللہ پاک رحمت فرمائے، عبدالحبیب بھائی کی والدہ ماجدہ کی بلا حساب اللہ بخشش فرمائے. اس سفر میں سلمان بھائی میں نے قوت ارادی کو قریب سے دیکھا، کہا جاتا ہے نا ول پاور کو. ایک یہ زندگی میں موقع ایسا آتا ہے کہ انسان اس موقع پر آ کر بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ ڈگمگا جاتے ہیں، لیکن اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالی ہمارے رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری بھائی کو سلامت رکھے، ان کو مزید برکتیں عطا فرمائے. جب یہ خبر انہی کے منہ سے میں نے سنی تو میں یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ ابھی جو ہے وہ ایک جسے کہا جائے کہ اپنے دل کا جو ہے وہ غبار باہر آئے گا، اور ایک ہوتی ہے نا انسان کو ماں سے محبت نہیں تو کس سے ہوگی. تو اب ماں کا انتقال، اور ایسا کہ بالکل جسے کہا جائے کہ کچھ دیر پہلے تک والدہ نے یہ پوچھا ہے کہ بغداد پہنچ گئے نہیں پہنچے، یہاں تک کہ میسیجز ان کے موبائل میں تھے، اور پھر اچانک سے یہ اطلاع آ جانا. تو اس وقت میں نے ان کو دیکھا کہ ان کے اندر جو ول پاور، میں نے سلمان بھائی عبدالحبیب بھائی کو اس وقت پلاننگز کرتے دیکھا کہ ٹکٹس نہیں، یہاں کی نہیں وہاں کی کروا لو، یہ نہیں مل رہی تو وہ کر لو، ورنہ اس وقت جو ہے نا وہ زندگی میں ایسے موقع آتے ہیں کہ بندہ جو ہے وہ اپنے آپ میں نہیں ہوتا، دیتا ہے اپنے حواس کھو دیتا ہے، اپنے جو ہے وہ جو ڈیسیجن پاور ہے اسے کھو دیتا ہے، اور وہ کسی اور پر منحصر ہو جاتا ہے. لیکن اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالی اور انہیں مزید برکتیں عطا فرمائے. عبدالحبیب بھائی نے ساری چیزوں کو پلان کیا، وہاں پر ہم نے بیٹھ کر مشورہ کیے، لیکن ایک ہوتا ہے نا کہ بندہ اس وقت بھی یہ لیڈنگ پوزیشن پہ تھے. اللہ تبارک و تعالی انہیں مزید برکتیں عطا فرمائے، عروج عطا. صبر میں نے جب وہ میسج سنا تھا، اور اس سلسلے میں ہم نے پہلی ٹرانسمیشن میری تھی لائیو جی، تو اس پہ پھر میں نے کہا میسج میں جی، میں نے کہا ماں سے محبت اور غم کی کیفیت اور صبر، یہ تینوں چیزیں مجھے اس پہلے وائس نوٹ میں محسوس ہوئی ہیں، اور یہ محسوس جو کرے اللہ اسی کو جو ہے وہ نصیب فرماتا ہے. اور واقعی بڑی بات ہے، امیر اسپنر کی تربیت کا شاہکار ہے. یہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی بہار ہے کہ صبر کا جذبہ بھی ملتا ہے. اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، موضوع پر ہم مدنی پھول جاری کو ساری رکھیں گے، اور قوت ارادی موضوع ہے آج کا ہمارا، لیکن یہاں پر ایک مدنی گلدستہ شامل کریں گے. آپ کی فرمائشیں بھی پوری کرواتے ہیں انشاءاللہ، لیکن مدنی گلدستہ یہاں پر شامل کرتے ہیں. واہ کیا بات ہے غوث اعظم کی، سبحان اللہ. جی، المدد 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 یا غوث اعظم، المدد یا غوث. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ جاری ہے جس کا نام ہے واہ کیا بات ہے غوث اعظم کی. اور واقعی کیا بات ہے غوث اعظم کی. ہم اس سلسلے میں حضرت جمیل رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک بڑا پیارا قصیدہ ہے، غوث پاک کی منقبت ہے. آپ کے اشعار سن رہے ہیں، اور ان اشعار کے پس منظر میں جو خوبصورت واقعات ہیں، جو کرامات غوث اعظم ہیں، وہ سنتے ہیں. آئیے ایک اور شعر سنتے ہیں اس قصیدے کا. آپ فرماتے ہیں، جو اپنے کو کہے میرا مریدوں میں وہ داخل ہے، جو اپنے کو کہے میرا مریدوں میں وہ داخل ہے، یہ فرمایا ہوا ہے میرے آقا غوث اعظم کا، یہ فرمایا ہوا ہے میرے آقا غوث اعظم کا.
اب اس کے پیچھے کیا واقعہ ہے؟ ایک صاحب خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، یعنی غوث پاک کے دربار میں حاضر ہوئے، اور عرض کی کہ حضور اگر کوئی شخص اپنے آپ کو آپ کا مرید کہتا ہے تو حضور کے ساتھ نسبت غلامی بتاتا ہے، اور دراصل اس نے آپ کے دست اقدس پر بیعت نہیں کی لیکن اپنے آپ کو آپ کا غلام کہتا ہے، اور یہاں سے اس نے خرقہ بھی حاصل نہیں کیا، تو کیا وہ حضور کے مریدوں میں شامل سمجھا جائے گا، شمار سمجھا جائے گا؟ ارشاد فرمایا قیامت تک جو کوئی ہمارے سلسلے میں داخل ہوا اور اپنے آپ کو ہمارا مرید کہے، بے شک وہ ہمارے مریدوں میں داخل ہے، ہمیشہ ہم اس کے حامی، ناصر اور دستگیر ہیں، مرتے وقت اس کو توبہ کی توفیق ملے گی۔ اللہ اللہ۔ شیخ علی بن حیتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ کسی مرید کا پیر شیخ عبد القادر جیلانی کے مرید کے پیر سے افضل نہیں ہو سکتا۔ کیا بات ہے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اگلا شعر سنتے ہیں، کیا پیاری بات فرماتے ہیں۔ سجل ان کو دیا وہ رب نے جس میں صاف لکھا ہے کہ جائے خلد میں ہر نام لیوا غوث اعظم کا، کہ جائے خلد میں ہر نام لیوا غوث اعظم کا۔ اب سجل یہ کس کو کہتے ہیں؟ دستاویز، رجسٹر کو کہتے ہیں۔ حضور محبوب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ کو میرے رب نے ایک سجل یعنی اقرار نامہ یا عہد نامہ عطا فرمایا، جس کا طول جو ہے کتنا لمبا ہے، وہ رجسٹر مشرق سے مغرب تک ہے، اور ایک روایت ہے کہ مثل طول نظر کے ہے، یعنی جہاں تک نگاہ پہنچتی ہے اتنی اس کی لمبائی ہے۔ اس میں میرے سلسلے والوں کے نام لکھے ہیں اور لکھا ہے کہ یہ سب بخشے گئے۔ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ آپ نے مالک کے دوزخ، حضرت مالک جو ہیں وہ دوزخ کے داروغہ ہیں، ان سے پوچھا تمہارے یہاں کوئی شخص میرے سلسلے والوں میں سے بھی ہے؟ انہوں نے کہا جو کوئی آپ کے ساتھ نسبت رکھتا ہو اس کے رکھنے کا مجھ کو حکم ہی نہیں ہے۔ اللہ، یہ بات ہے نسبت والوں کی، یہ اللہ والوں سے تعلق جوڑنے کی بات ہے۔ اللہ کرے کہ سچی غلامی، زبانی تو دعویٰ سب کرتے ہیں، غوث پاک کی سچی غلامی نصیب ہو اور ان کی برکتیں نصیب ہو۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اگلا شعر حضرت جمیل رضوی کیا خوب لکھتے ہیں۔ ہماری لاج کس کے ہاتھ ہے بغداد والے کے، ہماری لاج کس کے ہاتھ ہے بغداد والے کے، مصیبت ٹال دینا کام کس کا غوث اعظم کا، مصیبت ٹال دینا کام کس کا غوث اعظم کا۔ حضور فریاد رس غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو کوئی مصیبت میں مجھے پکارے، مجھ سے مدد چاہے، میں اس کی مصیبت کو اس سے دور فرماؤں گا، اور جو کوئی میرا توسل کر کے اللہ تعالیٰ سے حاجت چاہے اس کی حاجت پوری ہو۔ اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اپنی کتاب انتباہ میں قضائے حاجات کے لیے مشائخ سے نقل فرماتے ہوئے ایک ختم تعلیم کرتے ہیں کہ جب کسی کو مشکل پیش آئے تو اول 2 رکعت نفل پڑھے، پھر 111 بار درود شریف پڑھے، 111 بار کلمہ تمجید، پھر 111 بار یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئن للہ پڑھے، یعنی یا شیخ عبد القادر جیلانی خدا کے واسطے کچھ عطا کیجئے، تو فرماتے ہیں کہ اس کی برکت سے کئی لوگوں کے مسائل جو ہیں وہ حل ہو جاتے ہیں۔ کبھی آپ بھی اس کو ٹرائی کر سکتے ہیں۔ میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات سے بہت سو کو فیضان ملا اور ملتا جا رہا ہے۔ اولیاء کرام کی دعاؤں سے تقدیریں بدل جایا کرتی ہیں۔ یقیناً تقدیروں کی تقسیم ہے، کچھ تقدیریں ہیں جو بالکل نہیں بدل سکتی، مگر کچھ تقدیریں وہ ہیں جو دعاؤں سے بدل جاتی ہیں۔ تو بہرحال اللہ والوں کی کیا شان ہے۔ اگلا شعر جو اس قصیدے کا ہے بڑا ہی خوبصورت ہے، اور اس میں آپ کیا فرماتے ہیں۔ جہاز تاجراں گرداب سے فوراً نکل آیا وظیفہ جب انہوں نے پڑھ لیا یا غوث اعظم کا، وظیفہ جب انہوں نے پڑھ لیا یا غوث اعظم کا۔ آپ کے مدرسے کے طلبہ کہتے ہیں، اس کے پیچھے پس منظر میں واقعہ ہے، ذرا کیا واقعہ ہے ذرا غور سے سنیے۔ حضور ہمارے سبق میں مصروف تھے، یعنی ہمیں پڑھا رہے تھے کہ یکایک آپ کا چہرہ جو ہے وہ سرخ ہو گیا اور دست اقدس اپنی چادر میں پوشیدہ فرما لیا، یعنی چادر میں اپنا ہاتھ چھپا لیا۔ ذرا دیر میں چادر مبارک سے ہاتھ نکالا تو ہم نے دیکھا کہ آستین سے پانی ٹپک رہا ہے اور ہاتھ تر ہے۔
طلبہ کہتے ہیں کہ بڑی اس وقت جاہو جلال تھا چہرے پہ، ہم ہیبت کی وجہ سے کچھ پوچھ نہ سکے، لیکن ہم نے وہ دن اور تاریخ اور وقت اپنے پاس لکھ لیا، ٹائم نوٹ کر لیا، ڈیٹ نوٹ کر لی۔ کہتے 2 مہینے کے بعد کچھ سوداگر کاروباری لوگ خدمت میں حاضر ہوئے اور نظر و تحائف پیش کیے۔ حضور نے ہمارے آگاہ ہونے کے لیے ان تاجروں سے کیفیت پوچھی۔ انہوں نے بیان کیا کہ یہاں سے 2 مہینے کا راستہ تھا، جب ہمارا جہاز پانی کے اندر تھا، یکایک طوفان آیا، بڑی تیز ہوائیں چلنے لگی، موجوں کا تلاطم تھا، جہاز ڈوبنے لگا، گھبراہٹ میں کچھ بن نہ پڑا، یا شیخ عبد القادر جیلانی المدد کا نعرہ لگایا۔ اسی وقت دریا میں سے ایک ہاتھ برآمد ہوا جس نے ہمارے جہاز کو کنارے لگا دیا۔ جب وہ تاریخ، دن اور ٹائم ملایا گیا، یہ وہی وقت تھا جب غوث پاک نے گویا اپنے حجرے میں بیٹھ کر یہ کرامت دکھائی تھی۔ بہرحال میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ والوں کی کرامتوں کی کیا بات ہے، اولیاء کرام کی کرامتیں برحق ہیں۔ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ خیال آئے کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ دیکھیں، کرامتوں کا ذکر تو قرآن مجید فرقان حمید میں بھی موجود ہے۔ قرآن مجید میں حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ذکر موجود ہے کہ بغیر موسم کے پھل جو ہے وہ آپ کو مل جایا کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت آصف بن برخیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس طرح پلک جھپکتے میں تخت بلقیس کو حاضر کر دیا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں یہ ذکر بھی قرآن پاک میں موجود ہے۔ ہمیں اجازت دیجیے، اگلے سلسلے میں پھر حاضر ہوں گے، کچھ اشعار سنیں گے، اس کی تشریح سنیں گے۔ واہ کیا بات ہے غوث اعظم کی۔ المدد 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 یا غوث اعظم، المدد یا غوث۔ ماشاءاللہ، واہ کیا بات ہے غوث اعظم کی۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے بڑی پیاری بات کہی ہے اور واقعی صحیح کہی ہے۔ واہ کیا مرتبہ ہے غوث ہے، بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، فخر آقا میں رضا، اور بھی ایک نظم رفیع، چل لکھا لا اسنا خانوں میں چہرہ تیرا۔ اور پھر وہ جو اور نظم رفیع ہے وہ یہ ہے، الاما کہر ہے یا غوث وہ تیکھا تیرا، مر کے بھی چین سے سوتا نہیں مارا تیرا۔ اللہ ہمیں اولیاء کی محبت عطا فرمائے اور اولیاء کی دشمنی سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ کچھ آپ کی کالز تھیں، آپ کے میسیجز تھے اور آپ کی فرمائشیں تھیں، آئیے وہ پوری کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات کسی کا احسان کیوں اٹھائے، ارے کسی کو حالات کیوں بتائے، تم ہی سے مانگے گے تم ہی دو گے آقا، تم سے مانگے گے تم ہی دو گے، تم سے مانگے گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے، یہ سب تمہارا کرم
आका के बात अब तक बनी हुई है, ये सब तुम्हारा करम है आका। सुभान अल्लाह। खालिद भाई, दावत इस्लामी के मदनी माहौल की ये भी एक बहार है, और मुझे इस कलाम से हमारा एक वाक़या रिलेटेड है, सिलसिले का ही वाक़या रिलेटेड है कि यूसुफ भाई ये उन दिनों की बात है जब सिलसिला खुले अंग सल्ले अला कहते कहते जदवल पर था और ये आउटडोर था। अहमद भाई भी साथ में थे और हम जो है वो एक जगह पर थे, कश्मीर में थे। जब भी यात्रा यहीं पर थे ना, जब मोए मुबारक की ज़ियारत करने गए थे यहाँ पर, वो जब भी में गए थे किसी के घर पे, तो वहां पर फिर हमारे डायरेक्टर जो हैं, सीनियर डायरेक्टर जवाद अत्तारी, इन्होंने ये कलाम पढ़ा था और क्या खूब और क्या कमाल का कलाम पढ़ा था, और क्या उस वक्त एक ज़ौक़ था, शौक था। अल्लाह अल्लाह, वो सारी चीजें सारी मेरे जहन में आ रही हैं। अल्लाह अमीर सुन्नत को सलामत रखे जिन्होंने हमें हुजूर से मोहब्बत नसीब फरमाई है, और अल्लाह हमारी इन कैफियत में इजाफा फरमाए और इखलास अता फरमाए। आला हजरत ने सही फरमाया है कि जान है इश्क मुस्तफ़ा, रोज फजूं करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा, उठाए क्यों मेरे दिल को दर्द उल्फत, वो सुकून दे इलाही, मेरी बेकरारियों को न कभी करार आए। दिल इश्क नबी में मचलता रहे और बस अल्लाह करे हुजूर की सच्ची मोहब्बत नसीब हो जाए। जी मजीद। मेरा दिल और मेरी जान मदीने वाले, मेरा दिल और मेरी जान मदीने वाले, तुझ पे सो जान से कुर्बान, तुझ पे सो जान से कुर्बान, तुझ पे सो जान से कुर्बान मदीने वाले। लिख दे मेरी किस्मत में मदीना, लिख दे मेरे आका, लिख दे मेरे मौला, लिख दे मेरी किस्मत में मदीना, लिख दे। है तेरी मिल के कलम तान मदीने वाले, है तेरी मिल के कलम तान मदीने वाले। और भर दे मेरे आका मेरी झोली, भर दे मेरे आका, भर दे मेरे आका मेरी झोली, भर दे। अपना रख बे सरो सामान मदीने वाले, अपना रख बे सरो सामान, अपना रख बे सरो सामान, अपना रख बे सरो सामान
हमारे सिलसिले की टीम ने इस महीने के हवाले से खुसूसी मदनी गुलदस्ता भी रिकॉर्ड किया, नसीहत गौसे पाक की और मदनी गुलदस्ता। आइए देखते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, नसीहत गौसे पाक की। आइए आज सुनते हैं कि शेख अब्दुल कादिर जीलानी क़ुद्दिस सिर्रुहुन नूरानी के नज़दीक अल्लाह के वली का मकाम कैसे हासिल होता है। आप इरशाद फरमाते हैं, जब बंदा मखलूक, ख्वाहिशात नफ्स, अपने इरादों और दुनिया व आखिरत की आरजुओं से फना हो जाता है तो अल्लाह अज़्ज़ व जल के सिवा इसका कोई मकसूद नहीं होता। ये तमाम चीज़ें इसके दिल से निकल जाती हैं तो अल्लाह अज़्ज़ व जल तक पहुँच जाता है। अल्लाह अज़्ज़ व जल इसे महबूब व मकबूल बना लेता है, इससे मोहब्बत फरमाता है और मखलूक के दिल में इसकी मोहब्बत डाल देता है। फिर बंदा ऐसे मकाम पर फायद हो जाता है कि वो सिर्फ अल्लाह अज़्ज़ व जल और इसके कुर्ब को महबूब रखता है। इस वक्त अल्लाह तबारक व तआला का खुसूसी फजल उस पर साया फिगर रहता है और इसको अल्लाह तबारक व तआला नेमतें अता फरमाता है और अल्लाह अज़्ज़ व जल इस पर अपनी रहमत के दरवाजे खोल देता है और इससे वादा किया जाता है कि रहमत इलाही के ये दरवाजे कभी इस पर बंद नहीं होंगे। इस वक्त वो अल्लाह अज़्ज़ व जल का होकर रह जाता है, इसके इरादे से इरादा करता है, उसी के तदब्बुर से तदबीर करता है, उसी की चाहत से चाहता है, उसी की रज़ा से राज़ी होता है और सिर्फ अल्लाह अज़्ज़ व जल के हुक्म की पाबंदी करता है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको भी अपना क़ुर्ब हकीकी नसीब फरमाए। आमीन बिजाहिन नबीजिल अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। अल्लाह गौसे पाक की नसीहतों पर अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए। हमारे बहुत ही प्यारे मुबल्लिग दावत इस्लामी हैं हज़रत मौलाना मोहम्मद खालिद तारी मदनी हाफिज़हुल्लाह ताला बाबुल मदीना में तशरीफ लाए थे, तो फिर हमने ये सिलसिला किया था, रिकॉर्ड किया था और इंशाल्लाह जब तक ये आ रहा है हम इसको इंशाल्लाह मेरी नीयत है कि हम 9:30 बजे आपको ये गौसे पाक की नसीहत ये ज़रूर सुनाया करेंगे और दुआ भी है मालिक करीम हमें गौसे पाक की नसीहतों पर अमल करने की भी तौफीक रफ़ीक मरहमत फरमाए। अमल बड़ी चीज़ है, अल्लाह तबारक तआला अमल भी नसीब फरमाए और अल्लाह तबारक तआला बस हमारे हाल पर रहमत फरमाए, हमें तौफीक खैर अता फरमाए। आज का हमारा मौजू जो है वो शादी है और इस पर मजीद क्या मदनी फूल लेंगे अहमद भाई? कुव्वत इरादी बंदे की बाज़ औक़ात उस वक्त भी कमज़ोर हो जाती है कि जब उसको कई मायूसियों का सामना करना पड़ता है। ठीक है। और मायूसी कहते हैं कि बंदा किसी चीज़ की ख्वाहिश करे, तमन्ना करे और वो तमन्ना पूरी ना हो तो बंदे के ज़हन पर एक जो गम का एक गलबा होता है, इसको मायूसी कहते हैं। ठीक। फिर मायूसी की फिर आगे 2 अक़साम बन जाती है। एक तो ये है कि कोई ऐसा काम हो जाए जो बंदे के काबू के अंदर ना हो, जैसे हादिसात हो जाते हैं, ज़लज़ले आ जाते हैं, सैलाब आ जाते हैं। इसकी वजह से जो बंदे के एक ज़हन पर एक गलबा होता है गम का, ये बंदे के एक बस के अंदर नहीं होता। तो इस हवाले से तो हमें कुरान हमारी रहनुमाई करता है कि जब ऐसी तुम्हें मुसीबतें आ जाएं, कुदरती आफात आ जाएं, तो इस्ताइनो बिस्सब्रि वस्सलाह, नमाज से और सब्र से मदद लो। फिर कई मायूसियां ऐसी होती हैं जिसका सबब बंदा खुद बनता है। जैसे एक स्टूडेंट है, वो पूरा साल खेलता रहे और एग्जाम की तैयारी ना करे और उम्मीद ये लगा के रखे कि जो मेरे अच्छे नंबर आ जाए। ये नहीं हो सकता। A+ ग्रेड लूंगा मैं A+ लूंगा, तो हो सकता है कि A+ तो दूर की बात है, पास मार्क्स भी उसके पासिंग मार्क्स भी ना है। और इसी तरह हो सकता है कि एक बिजनेसमैन है, उसके पास सब कुछ मौजूद है लेकिन वो अपने कस्टमर से अच्छी डीलिंग ही नहीं करता, खुश अखलाकी से पेश नहीं आता। चाहे जाके उसका बिजनेस बड़े पॉसिबल है कि डे बाय डे उसका बिजनेस नीचे आता जाए और वो लॉस का शिकार हो जाए। तो बंदा बाज़ का तो इन जो मायूसियां हैं, इन मायूसियों की वजह से भी कुव्वत इरादी में कमजोर हो जाता है और अपनी विल पावर को स्ट्रांग नहीं कर पाता और अच्छे फैसले ना करके अपने आप को नाकामियों के अंदर धकेलता है। अल्लाह महफूज फरमाए, अल्लाह मायूसी से बचाए। यूसुफ भाई, आपकी फील्ड के एतबार से सवाल करूंगा ना, और इसके पीछे अच्छी नीयतें भी हैं। बहरहाल सवाल ये है कि हमारी जो अक्सरियत है हमारे मुआशरे की, यंग जनरेशन भी है, इनमें जो रिवाज है ना जी, वो एम्प्लॉयमेंट का है जी। जैसे आप कहें कि मजदूरी का, नौकरी का ये रिवाज जो है वो ज्यादा है। अगर कहीं असामी खाली है और 5 असामियां हैं, यानी 5 सीट्स हैं, वहां पर जो है उसके तलबगार जो है 5000
जो है वो निकल आएंगे। ये एक बड़ा फ्लो बना हुआ है ना। तो क्या फरमाएंगे, अब लोग नहीं आते, कारोबार की तरफ नहीं आते, तिजारत की तरफ नहीं आते, बिजनेस की तरफ नहीं आते, क्या ये भी इंसान की विल पावर के कमजोर होने की दलील तो नहीं है? बिल्कुल सलमान भाई, इसे ये कहा जा सकता है। ठीक है। और इसलिए कहा जा सकता है कि मैंने बिजनेस को इतनी बड़ी कोई शे समझ लिया, अपने जहन पर इतना सवार कर लिया, इतना हावी कर लिया कि ये मैं कर ही नहीं सकता। मतलब ये वो काम है जो मैं नहीं कर पाऊंगा, या यार ये तो बड़े लोगों का काम है। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं, और बल्कि कल ही मेरा इत्तेफाक हुआ, मैं नाम नहीं लूंगा, उस भाई ने मुझे कहा कि ये तो बड़े लोगों की बातें हैं, बड़े लोग क्या करते हैं। तो मैंने उनसे नाराजगी का इजहार किया। मैंने कहा ये कभी ना सोचना कि सामने वाला बड़ा है, अल्लाह तबारक व तआला बड़ा, अल्लाह तबारक व तआला ने उसको बड़ा किया, मुझे भी बड़ा करने पर कादिर है। अपने अंदर आप वो एहसास तो पैदा करें ना, अपने अंदर वो जज्बा तो पैदा करें कि आई कैन डू, मैं कुछ कर सकता हूं। पहले ही अगर मैंने अपने जहन पर सवार कर लिया कि जनाब मैं नहीं कर सकता, नाकामी को आपने जिसे कहा जाए कि हिम्मत हार गई। बल्कि वो मुझे एक हिकायत याद आती है कि एक बार एक शख्स वो जंगल से गुजर रहा था जी, तो उसने देखा कि एक अपाहिज लोमड़ी बैठी हुई है, और वो लोमड़ी ऐसी है कि उसकी टांगे, चारों टांगे नहीं है, बिल्कुल मतलब ऐसी है कि चल फिर नहीं सकती। ठीक है। अब ये सोचने लगा कि यार ये किस तरीके से खाना खाती होगी, इसका पेट कैसे भरता होगा। अब वो इस तजस्सुस में वो बैठ गया और इंतजार करने लगा कि इसको कहां से खाना मिलता है। कुछ देर हुई, एक शेर आया और उसके मुंह में शिकार था। वो शिकार लेकर आया और वहीं करीबी, लोमड़ी के करीबी उसने उस शिकार को रखा और खाना शुरू कर दिया। उसका जब पेट भर गया तो वो उस शिकार को वहीं पर छोड़कर वो आगे चल गया। अब लोमड़ी जो है वो घसीटती हुई आई और उस शिकार से बचा कुचा खाना खा लिया और उसने अपना पेट भर लिया। अब उस शख्स ने जो था वो ये जब मामला देखा कि यार अल्लाह तबारक व तआला ने इसका पेट कैसे भरने का इंतजाम किया, आज से मैं भी अहद करता हूं कि अब जनाब मैं भी अपने आप को एक कमरे में बंद कर दूंगा, सिर्फ अल्लाह अल्लाह करूंगा। अब मैंने जनाब कोई कामकाज पर नहीं जाना, अब अल्लाह तबारक व तआला मेरे लिए भी असबाब पैदा करेगा। अब उसने ये इरादा करके बैठ गया। वो अपनी उसकी एक धुन थी। थोड़े दिन गुजरे, एक हफ्ता गुजरा, 2 हफ्ते गुजरे। वो शख्स जो है उसने ठानी हुई थी कि मैंने काम नहीं करना, मेरे को जो है वो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से कोई गैबी मदद आएगी तो ही वो मैंने अपना जो है वो काम करना है। एक रात वो सोया, काफी वो बेचारा निढाल हो गया था, कमजोर हो गया था। किसी ने ख्वाब में इसे कहा कि अपाहज लोमड़ी नहीं बन, शेर बन, खुद भी खा, दूसरों को भी खिला। अल्लाह, मैंने तुझे जो है वो ऐसा नहीं है कि तेरे हाथ पैर सलामत नहीं है, ऐसा नहीं है कि तुझे जो है वो कोई कमजोर कर दिया गया, तेरे अंदर कोई कमजोरी पैदा कर दी गई। अपाहज लोमड़ी ना बन, बल्कि शेर बन, खुद भी कमा, खुद भी खा और दूसरों को भी खिला। तो हमें जो है वो शेर बनना चाहिए। इस हिकायत से हमें नसीहत हासिल करनी चाहिए कि हमें किसी पर जिसे कहा जाए कि ये नहीं सोच लेना चाहिए कि सलमान भाई ने ये काम करेंगे तो मेरी मदद करेंगे तो मैं ये काम कर पाऊंगा, जनाब मुझे कोई मदद मिलेगी, मुझे कोई सहारा मिलेगा तो मैं आगे बढ़ पाऊंगा। यकीनन जिंदगी में मौके मिला करते हैं और उसे अचीव कर लेना, ये भी एक जिसे टाइम पर अचीव कर लेना, उस मौके से फायदा उठा लेना। एक बार एक शख्स था, बल्कि उस नौजवान को जिसे कहा जाए कि मैं जानता भी हूं, उस शख्स ने सलमान भाई उसे अचीवमेंट का मौका मिला जी, और जिसे कहा जाए कि उसे प्रमोशन मिली कि आपको 2 महीने के बाद आपके डिपार्टमेंट में वो प्रमोट कर दिया जाएगा और आपको एचओडी बना दिया जाएगा। लिहाजा आप 2 महीने वो मेहनत के साथ अपना ये टाइम गुजारें और आपको फिर एचओडी बना दिया जाएगा। जनाब बात तो खुशी की थी, लेकिन उसने उसको नेगेटिव ले लिया। और क्या ले लिया कि यार अगर मैं एचओडी बन गया तो सलमान भाई मुझे ज्यादा काम करना पड़ेगा, मुझे जनाब ये ठीक है उसके पैसे तो ज्यादा मिलेंगे, लेकिन यार मेरे को तो ज़हन चलाना पड़ेगा, 10 लोगों को जवाब देना पड़ेगा, ये भी करना पड़ेगा, वो भी करना पड़ेगा। ये उसने अपने ऊपर ऐसा हावी ले लिया कि उसने 1 हफ्ते की लीव ले ली, उस इदारे से 1 हफ्ते की लीव ले ली और उस पर सोचो गुजार करता रहा कि यार ये किस तरीके से होगा, और वो बीमार हो गया बेचारा। अच्छा, 1 हफ्ता गुजरने के बाद 5 दिन की और उसने लीव भेज दी कि अभी जो है वो मैं आने से कासिर हूं, लिहाजा मेरी माजरत को कबूल की जाए और मुझे कुछ और मौका दिया जाए ताकि मैं थोड़ा मुनासिब हो जाऊं, फिर मैं आकर इस काम को कंटिन्यू करूंगा। अब जब ये अरसा गुजर गया
جب اپنے ادارے میں جاتا ہے اور وہاں پر جا کر دیکھتا ہے کہ اپنے اوپر جہاں پر جس پوسٹ پر اسے پروموٹ کرنا تھا وہاں پر ایک شخص پہلے سے آ کر ڈپیوٹ ہو گیا اور اسے وہ موقع فراہم کر دیا گیا, اسے وہ جاب آفر کر دی گئی اور اسے اس جاب پر رکھ لیا گیا. تو انسان کو موقع زندگی میں ملا کرتے ہیں, اس موقعوں سے فائدہ اٹھا لینا یہ بھی جسے کہا جائے کہ ایک عقل مندی اور دانشوری کا مظاہرہ ہوتا ہے کہ اس چیز کو اچیو کر لینا. زندگی میں اللہ تبارک و تعالی موقع ہر شخص کو دیا کرتا ہے, لیکن وہی والی بات ہے کہ جو اویل کر لے, جو اس موقع سے فائدہ اٹھا لے. مدینہ قوت ارادی بھی ہونی چاہیے. اور بزنس کے حوالے سے بڑی پیاری بات کہی یوسف بھائی نے کہ آپ ہمت تو کریں, ایفرٹ تو کریں, کوشش تو کریں, اللہ تعالیٰ راہیں کھولنے والا, لیکن پہلے جو ہے نا وہ مشورہ بھی کر لیں کہ کون سا بزنس کرنا ہے, میں کیا کر سکتا ہوں اور کس میں سروائیو کر سکتا ہوں. جو لوگ ہوتے ہیں تجربہ کار, ان سے مشورہ کرنا یہ فائدے سے خالی بات نہیں ہے. بعض بزنس یوسف بھائی ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں پروفٹ جو ہے نا یہ کروڑوں میں نظر آتا ہے. یعنی کل رات کی بات ہے, میں ایک جگہ پر تھا تو وہاں ایک شخص سے وہ بتا رہے تھے کہ فلاں شخص تھا, اس نے ایک کام کیا, پولٹری کا کام کیا, اور اس کو 52 دن کے اندر 1 کروڑ روپے منافع ہوا. 52 دن میں 1 کروڑ روپیہ مل جائے بندے کو, آپ دیکھیں کیا ہی بات ہے, بڑی بات ہے. ہاں جی ٹھیک ہے. ساتھ ہی انہوں نے ایک اور بھی بتایا, انہوں نے کہا وہ ایک اور بندہ تھا, اس نے بھی وہ کام شروع کیا, اس بیچارے کو 52 دنوں کے اندر 1 کروڑ کا لاس ہو گیا. تو جو سیڑھی یاد رکھیں اوپر جاتی ہے, وہی سیڑھی جو ہے وہ نیچے بھی آتی ہے. تو اگر آپ یوں اس طریقے سے جائیں گے, بل کام اور رزق حلال والا تھا, وہ ایک کہاوت مجھے یاد آ رہی ہے, کنواں چلا ہنس کی چال. تو ہر کسی کو دیکھ کر وہ یہ نہیں سمجھ لینا چاہیے نا کہ اس نے وہ کام کر لیا تو میں بھی کر لوں گا. ایسا نہیں ہے. پہلے آپ اپنی صلاحیت کو دیکھیں, آپ اپنے اندر قابلیت کو دیکھیں, اس کام کرنے کی ایکسپرٹیز آپ کے اندر ہے کیا, اس کو آپ نے سیکھا ہے, سمجھا ہے, کرنا ہے. یقیناً کاروبار میں میں نے جو اپنی زندگی سے سیکھا ہے اور سمجھا ہے کہ اگر حلال طریقے سے کیا جائے, اچھی نیت کے ساتھ کیا جائے, تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کو کاروبار میں نقصان ہوگا. اگر آپ کے جسے کہا جائے نا کہ آپ کے اندر للہیت ہے, آپ کو حلال ذرائع سے مال کمانا ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مال میں آپ کو برکت دینی ہی دینی. کیا بات. لیکن اگر پہلے سے ہی نیت میں ہی جسے کہا جائے کہ خطرہ ہو, تو پھر جھولی میں, ہماری وہ میمنی میں ایک کہاوت ہے کہ نیت میں خطرہ تو جھولی میں پتھرا ہی ملتا ہے. پتھر ہی ہوتے ہیں جھولی میں, اس میں پھر اور کوئی چیز نہیں آتی. وہ پنجابی میں کہتے ہیں جی او جی نیت او جی مراد, یعنی جیسی نیت ہوگی ویسی مراد ہوگی. دوسروں کو نیچا دکھانے کے لیے بزنس کرتے ہیں کہ جو برابر والا ہے اس کا اچھا نام چل رہا ہے, تو اسی کا ملتا جلتا نام لے کے اپنا بزنس کرتے ہیں, اور بعد میں اپنے بزنس سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. وہی بات ہے, اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے. تو یہ مشورہ بھی کریں اور اچھے لوگوں سے مشورہ کریں, خیر خواہ لوگوں سے مشورہ کریں, اور اپنی ول پاور کو بھی یوٹیلائز کریں, استعمال کریں. انشاءاللہ راہیں آپ کے لیے ہیں, کھلی ہوئی ہیں, راہیں مسدود نہیں ہیں, یعنی راہیں بند نہیں ہیں, کھلی ہوئی ہیں. جی خالد بھائی. سلمان بھائی 2018 شروع ہو گیا ہے. ہاں جی, نیا سال ہے, نیا دن ہے, آج پہلا دن ہے اس سال کا. ہمیں چاہیے کہ اس سال کے کچھ ارادے کر لیں. کیا بات. کچھ نیک بننے کے ارادے ہو جائیں, سبحان اللہ, نیک اعمال کے ارادے ہو جائیں. کیا بات. کچھ ایسی سوچ بنا لیں, کوئی ایسا ایک گول سیٹ کر لیں کہ مثال کے طور پر میں نے اس سال اپنی آمدنی کا اتنا ذریعہ راہ خدا عز و جل میں خیرات کرنا ہے, اتنے غریبوں کی مدد کرنی ہے, اتنے کام کرنا ہے. یہ کچھ وہ ٹارگٹ بنا لیں. ہم اچیو کرنے کے لیے ایک گول رکھتے ہیں, لیکن اس میں وہ گول سیٹ کرتے ہیں جس میں ہماری انکم ہو, ہماری جیب میں کچھ آئے, ہمارا مال اسباب, ہمارا پیسہ بڑھ جائے. ہم نیکیوں کو بڑھانے کے لیے کوئی ایک ایسا گول سیٹ کر لیں کہ میں نے اتنی نیکیاں کرنی ہیں, اور پھر وہ کرنی کس لیے ہیں. اس لیے نہیں کہ میں نیک کہلاؤں, اس لیے نہیں کہ میری واہ واہ ہو, اس لیے نہیں کہ بہت زیادہ میرا ایک شہرہ ہو جائے نیک آدمیوں میں, بلکہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہی کام کیا جائے. اللہ رب العالمین جل وعلا سورہ نحل میں ارشاد فرماتا ہے, ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ. اسی آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا ان انذروا انہ لا الہ الا. یہ ارشاد فرمایا کہ رب العالمین جل وعلا فرشتوں کو بھیجتا ہے. وہ فرشتے جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسولوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی پہنچاتے ہیں. اس وحی میں یہ پیغام ہوتا ہے کہ میں معبود ہوں, فاعبدو, میری عبادت کرو, واتقون, اور مجھ سے ڈرو. تفسیر میں اس کے تحت علماء نے یہ نکات ارشاد فرمائے کہ انسان کا کمال اس کی قوت سے ہے,
اس کی قوت میں دو چیزیں شامل ہیں جی. ایک ہے اس کی نظریاتی قوت، صحیح، اور دوسری ہے اس کی اعمال کی قوت، جی، جن کا سرچشمہ بنتی ہے قوت ارادی. وہ قوت ارادی جب ہوتی ہے، انسان ایک ارادہ باندھ لیتا ہے کہ میں نے اس ڈگر پر بڑھنا ہے، اس جانب جانا ہے، اچھے نظریات کو اپنانا ہے، اچھے اعمال کو اپنانا ہے. یہ ایک کیٹیگری ہو جائے گی. دوسری کیٹیگری ہوگی برے نظریات، برے افکار و خیالات، اور پھر ان کو مزید مستحکم کرنے کے لیے یا برائی مزید گندا ہونے کے لیے برے اعمال کا بندہ اختیار کرے. یہ ایک معاملہ ہوتا ہے. رب العالمین جل وعلا نے جو چیز ارشاد فرمائی وہ دونوں چیزوں کو مستحکم کرتی ہے، یعنی قوت نظریہ کو بھی اور قوت عملیہ کو بھی. قوت نظریہ کو اللہ رب العالمین جل وعلا نے اس طور پر مستحکم کیا کہ ارشاد فرما دیا کہ میں معبود ہوں اور میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے. کیا بات، بندہ اس بات پر پختہ ہو جائے. صحیح. وہ جو عروج و زوال کی بات ہوئی نا جی، کہ پہلے میرا بڑا عروج تھا، صحیح، اب بالکل بزنس میں مجھے اتنا نقصان ہو گیا کہ اب میں یہ سوچ بیٹھا کہ میں سیدھا نہیں ہو سکتا. صحیح. اللہ رب العالمین جل وعلا جس کی وہ عبادت کرتا ہے، اب اسے چاہیے کہ اس بارگاہ کی جانب توجہ کرے. اللہ اللہ. اب کیا ہوگا؟ اب یہ سوچے کہ جس نے مجھے پہلے عروج عطا فرمایا تھا کیا اب عروج نہیں عطا فرمائے گا؟ اللہ اکبر. جس نے پہلے مجھے عزتیں عطا فرمائی تھی کہ اب عزتیں عطا نہیں فرمائے گا؟ اس کا فرمان ہے تلک الایام نداولها بین الناس، ہم ان دنوں کو لوگوں کے اندر تبدیل کرتے ہیں. تو اچھے دن بھی آتے ہیں، برے دن بھی آ جاتے ہیں، لیکن ہر جو ہے نا ہر ابتدا کی ایک انتہا ہے. لکل بدایت نہایت. جی، وقت اچھا بھی آئے گا ناصر، غم نہ کر زندگی پڑی ہے ابھی. کیا بات، کیا بات. ایسا ہے کہ زندگی ہوتی ہے، اونچ نیچ آتی جاتی ہے، اتار چڑھاؤ ہوتا جاتا ہے. میں آتے ہی انشاءاللہ اپنے انٹرو میں ہی ایک دو شعر پڑھ دیا کروں گا. آج کیا فیضان آ رہا ہے اشعار کا. مدینہ مدینہ مرحبا. جی ارشاد. تو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توجہ کرے. پھر ایک ناکامیوں پر اسی کو سوچ کر بیٹھے رہنا اور ڈیمورلائز ہو جانا، یہ اس وجہ سے بھی ہوتا ہے کہ بندے کی آس اور امید ہوتی ہی اپنے کاروباری حضرات سے ہے. میں ایک کاروباری آدمی ہوں تو میرا ایک آس ہوتی ہے کہ میں نے فلاں وقت پر فلاں پر احسان کیا تھا. مطلب ہم کیونکہ ایک ہوتا ہے نا یہ ذہن میں کہ احسان بھی اس پر کرتے ہیں کہ ہم پر ضرورت پڑے تو وہ بھی ہم پر احسان کر سکے، ہمیں ہمارا بدلہ دے سکے. تو اب جب میں یہ سوچتا ہوں کہ میرا تو دیوالیہ ہو گیا ہے، اب میرے ساتھ بھلائی کون کرے گا، تو اب کیونکہ تقیہ اور بھروسہ ہوتا ہی اس پر ہے جو خود بھی مخلوق ہے، تو بندے کا بھروسہ ٹوٹ جاتا ہے. رب العالمین جل وعلا نے ارشاد فرمایا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ. توکل اس پر کرو کہ جس کو کبھی موت نہیں آنی ہے. سبحان اللہ. وہ رب العالمین جل وعلا ہے، وہ مالک و کل ہے. اپنے اعتقادی قوت کو ایسے بڑھائے بندہ. واہ واہ واہ. اس اعتقادی قوت کو مضبوط کرنے سے بھی وہ نیچے نہیں آئے گا، نظریاتی قوت کو مضبوط کرنے سے بھی وہ نیچے نہیں آئے گا. ساتھ ساتھ رب العالمین نے حکم فرمایا فَعْبُدُونَ، میری عبادت بھی کرو. واہ. یہاں پر عمل کی قوت کو بڑھائے. کیا بات، کیا بات. صدقہ دے، اور اب اس کر جو رب العالمین جل وعلا نے جزا کا انعام دینے کا وعدہ فرمایا ہے اس کو بالکل ایسے کرے گویا آنکھوں سے دیکھ رہا ہے. عبادت کا معنی یہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کا معنی حدیث میں یہ بیان فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تو اللہ کی عبادت ایسے کر جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، تو اسے نہیں دیکھ رہا، فإنہ یراک، اللہ تو تجھے دیکھ رہا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. شارحین نے اس کے تحت یہ بات لکھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمودات پر اور جو بشارات اور خوشخبریاں انہوں نے نیک اعمال کرنے پر بطور جزا جن کا وعدہ فرمایا ہے اس پر بندہ یقین ایسا رکھے کہ گویا اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھے. اللہ اللہ اب اللہ. یہ عمل کرے اللہ تبارک و اخلاص کے ساتھ ہو عمل. کیا بات. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب وہ بڑھتا جائے، اعمال کی طرف بڑھتا جائے، ان اعمال کی طرف بڑھتا جائے جو اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب عطا فرمائیں گے. وہ دیکھے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی قوت ارادی کیسی مضبوط کی ہے. صحابہ کرام علیہم رضوان نے ہجرت کی، مکہ چھوڑ کر مدینہ آئے. اب جو اہل مدینہ تھے وہ تو حضور کی آمد تھی، اور حضور کی آمد پر اپنا مال خرچ کرنا یہ مسلمانوں کا طریقہ رہا. اللہ 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 اللہ. حضور مدینہ آئے تو مہاجرین جو یہاں سے گئے تھے ان پر انصار نے کثرت سے مال خرچ کیا. لیکن کچھ لوگ تھے جو انصار کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ دیکھو یہ ابھی مکے سے نکل کر یہاں آئے ہیں،
حالات کا نہیں پتا، نہ جانے اونٹ کس کروٹ بیٹھے، کل کس کے دن اچھے ہوں کس کے برے ہوں. آج تم اپنا سارا مال ان پر لٹا دو گے تو کل ایسا نہ ہو کہ کل کو یہ تمہیں بھی چھوڑ کر چلے جائیں. لیکن جن لوگوں نے اپنے عمل لوگ تھے یہ جن لوگوں نے اپنے عمل اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے کیے تھے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہونے کے بعد دین خدا کی مدد کے طور پر کیے تھے، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اس کا بدلہ عطا فرمایا. سبحان اللہ. العالمین جل وعلا نے ان کے ایمان کی شان بیان فرمائی. وَقُلْنَا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَ. مہاجرین کے الگ سے رب العالمین جل وعلا نے فضائل بیان فرمائے قرآن و حدیث میں. انصار کے فضائل کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دین خدا کے لیے نکلنے والوں کی مدد کرنے والے ہیں. رب العالمین جل وعلا نے ان کو اس کا ایسا بدلہ عطا فرمایا کہ یہ انصار کہتے ہیں کہ ہمیں تو عزت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی برکت سے ملی. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت بہت پیاری گفتگو فرمائی ہمارے خالد بھائی نے اور بڑے جامع انداز میں مدنی پھول عطا فرمائے ہیں. اللہ تعالیٰ پر توکل بھی ہونا چاہیے، بھروسہ بھی ہونا چاہیے، اور میں نے نیت کر لیا کہ ہم نے ایک توکل پہ سلسلہ کرنا ہے انشاءاللہ. مضبوط بھروسہ. حضور غوث پاک نے آپ کے جو بیٹے تھے آپ کے وقت وصال جو آپ کے پاس تھے، انہوں نے کہا حضور مجھے کوئی نصیحت کر دیں، تو غوث پاک نے فرمایا فَلْيَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. چاہیے کہ توکل کرو، بھروسہ کرو تو اللہ پر بھروسہ کرو. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پہ رحمت فرمائے. دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہمیں یہ ساری باتیں سکھا رہا ہے، ہمارے جذبوں کو بھی کس طرح سے ہم بڑھا سکتے ہیں یہ بھی بتا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیں رجوع لے کر آنا ہے یہ بھی ذہن دے رہا ہے. آئیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے، مدنی چینل دیکھنے والے بنے، دکھانے والے بنے، انشاءاللہ آپ کو اس کی برکات نصیب ہوں گی. اور مدنی چینل میں اللہ تبارک تعالیٰ کی ایک بڑی نعمت ہے ہمارے پاس. قبلہ نگران شورا ہیں دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران حضرت مولانا حاجی ابو حامد محمد عمران اتاری حفظہ اللہ تعالی، اور نگران شورا کا ایک زبردست سلسلہ ہوا کرتا تھا لبیک. لبیک سلسلہ آپ اتوار کی بجائے پیر شریف کو 9 بجے ہوگا. ایک تشریح مدنی گلدستہ پیر آج کا دن ہے، اور آج رات 9 بجے انشاءاللہ ہمارا سلسلہ ہے یہ لبیک، اور اس کا موضوع جو ہے یہ ہے آسانیاں. یہ موضوع اس کا طے ہو چکا ہے. اس پر اگر آپ سوال ریکارڈ کروانا چاہیں تو وہ بھی آپ ریکارڈ کروا سکتے ہیں ابھی سے. اس کا تشریح مدنی گلدستہ آئیے دیکھتے ہیں. عزت والے کام کرے گا تو عزت پائے گا، برے کام کرے گا تو برا پھل پالے گا. جس نعمت کی قدر نہیں کرو گے وہ چھین لی جائے گی. معاشرے میں بولا جاتا ہے عزت تو آنے جانے والی چیز ہے، بندہ ڈھیٹ ہونا چاہیے. عزت اللہ نے دی ہے نا، میں تو یہ کہتا ہوں اس کی حفاظت کرے. مان لیتے اس وقت تو آج 8 سال ترقی کر لی ہوتی نا. آپ کے نزدیک سورج غروب ہو گیا تھا، ہمارے نزدیک نہیں ہوا تھا. ابھی وقت کا تقاضا یہ نہیں ہے. جو مرکزی مجلس شورا کہے وہی کرنا ہے انشاءاللہ. دعوت اسلامی میں فیصلے کون کس انداز پہ کرتا ہے؟ نگران اور ذمہ دار فیصلے کرتا ہے. سنت کی کون سی ایسی خلوت کی عادتیں ابھی آپ کا زمانہ کوشش چل رہا ہے اس پر کما کو عمل ہو نہیں سکا؟ امیل سنت کے اندر تقویٰ بہت زیادہ ہے. جس روٹ انداز میں آپ سے بات کی گئی ہے آپ بھی اگر اتنا ہی برابر کر دیں کیا نقصان ہے؟ اگر دودھ ابل کے باہر آ رہا ہو تو آپ کی خواہش کیا ہوگی کہ دودھ ضائع ہو جائے یا اندر ہی رہ جائے؟ بند کریں گے، تھوڑا سا پانی ڈالیں گے اس میں. میں بھی وہی کام کرتا. اگر آپ ڈاکٹر ہوتے تو کیسے ڈاکٹر ہوتے؟ ڈاکٹر ہوتے تو کیا کرتے؟ میں سب مدینے میں ہوتا تو کیا کرتا؟ آپ کے سوال نے تو مدینے پہنچا دیا. منصب بعض ایسے ہوتے ہیں کہ اگر اس منصب سے اس فرد کو ہٹایا نا تو یہ ٹوٹ جائے گا. شورا کے پیچھے چلنا ہے بس. مدینہ ایک غلطی ہوگی آپ کی جی. چلے اگر ماں ہے تو لگاتے ہیں بھائی. بات تو غلطی ہی لگے گی، ایسا با نہیں ہے اس میں. با بھی نہیں ہے. میم ہے میم. ہاں جی نا میم بھی نہیں ہے. او لام تو نہیں لام نہیں ہے. نہیں لیں جی. عین ہے عین. اللہ اکبر. عین تو ہے. سواد لگا دیں پھر. سواد لگائیں جی اس میں. اللہ مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز. کوئی مقام لا وہ شے اس وقت اپنی آنکھوں سے دیکھی جا سکتی ہے؟ نعم. فرشتے لا. حرمین طیبین میں ہے نا. اس شے کا تعلق پڑھنے سے؟ لا. کھانے سے اس کا تعلق؟ نعم کھانے سے تعلق تو ہے. اس کا کھانا سنت ہے؟ نعم. اجوا نام. اللہ اکبر. آپ کو سلمان بھائی اور مہروز بھائی اور یہ سب اتنا تنگ کرتے ہیں، آپ کو غصہ نہیں آتا؟ نہیں مجھے غصہ نہیں آتا، مجھے پیار آتا ہے. بیچارے یہ اپنے آپ کو داؤ پہ لگا رہے ہوتے ہیں اور بعد میں سلسلے کے بعد باہر ان کو لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں تم کر کیا رہے ہوتے ہو. اب سلسلہ لبیک اتوار کے بجائے بروز پیر رات 9 بجے مدنی چینل پر براہ راست ٹیلی کاسٹ کیا جائے گا. آج رات 9 بجے انشاءاللہ. اور موضوع ہے اس کا آسانیاں. بہت زبردست موضوع ہے، اس پر انشاءاللہ رہنمائی بھی ملے گی. کچھ آپ کی کالز کو بھی شامل کیے لیتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ. سلسلے کا وقت اختتام پذیر ہے. جی
मोहम्मद नवाज अत्तारी मदीने शरीफ से अर्ज कर रहा हूँ। खुले आंख सल्ले अला कहते कहते बहुत प्यारा सिलसिला है, जिसे देख कर सुनकर इल्म में बहुत सारा इजाफा होता है। मुझे ये ना सुना दीजिए। रातें भी मदीने की, बातें भी मदीने की। मदीना मदीना है, सुभान अल्लाह। मदीना तैयबा से आपको कॉल करना मरहबा। मदनी चैनल की बाहर है जी, खुद तो नहीं, आवाज तो मदीने शरीफ में जा रही है और सिर्फ आवाज नहीं जा रही है, तस्वीर भी जा रही है। अल्लाह अकबर। बजुबान ज़ाहिरी तो मैं सलाम भेजता हूँ, कभी खुद सलाम लाता तो कुछ और बात होती। और वाकई इन्होंने सही फरमाया है कि मदीना मदीना है, और वाकई मदीना मदीना है। और जिसको अल्लाह ज़ौक़ और शौक़ नसीब करे तो फिर वो मदीना शरीफ की गलियों में बैठना भी अपना शर्फ महसूस करता है। और वो किसी होटल में है और कहीं पर भी है तो वो ये देख ही रहा होता है कि मुझे पे अताएं ही हो रही हैं, कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो उसको भी खंदा पेशानी से फील कर रहा है, ये भी क्या कम है तेरे शहर में आए हुए हैं। बड़ी बड़ी बात है। मुझे याद है यूसुफ भाई, मदनी काफिला जो मैं भी था उस मदनी काफिले में, और ये मदनी काफिला जब होटल में पहुंचा तो कमरों की शायद सफाई वगैरह हो रही थी, चाबियां तो थी लेकिन वो खाली देर से हुए, इस तरह का कोई मामला था। तो हमारा मदनी काफिला इस्लामी बहनें सारी एक तरफ जो है वो बैठी, और हम इस्लामी भाई जितने थे, अब्दुल हबीब भाई की मैयत भी थी अल्हम्दुलिल्लाह साथ था, इस्लामी भाई एक तरफ है। अब दीवाने बैठे हुए हैं जनाब, नीचे बैठे हुए हैं, अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह। एक इस्लामी भाई को देखा वो उधर जमीन पे ही लेटा हुआ है। तो ये इश्क के अंदाज है, मोहब्बत के अंदाज है, और बड़ी बात है ये। अल्लाह अल्लाह नसीब फरमाए। ये ज़ौक़ और शौक़ वाली बातें हैं। और ये जो अकल है ना, मैं बैठूं, मैं लेटूं, मैं यूं, ये मैं जो है ना, मैं बता जाए तो घर पे रख के जाए, और हुजूर का आजिज, मिस्कीन और निकम्मा गुलाम बन के जाए। और वो है ना कि अब जिस तरह एक भागा हुआ गुलाम, मुजरिम गुलाम अपने आका के पास जाता है, यूं जाए, तो फिर जो ज़ौक़ शौक़ और जो फिर नवाजिशात होती हैं वो अपनी मिसाल आप है। 15 दिन का सफर था। यूं कहें कि उस सफर का जो है ना वो एक एक लम्हा मतलब जिंदगी की यादगार है, तो गलत बात नहीं होगी। उशाक का साथ भी नसीब हो। चंद पल यूं तेरी कुर्बत में कटे, हाय हाय, जैसे एक उम्र गुजार आया। अल्लाह 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 जी। ये सफर सलमान भाई जिंदगी में इंसान किया करते हैं, और बिलखुसूस हरमैन तय्यबैन के जो सफर हुआ करते हैं जी। आज मैं उस याद कर रहा हूं कि आज का मेरी जो हमारी प्लानिंग थी वो आज का दिन हमारा मदीने तैयबा में गुजरना था। आज के सिलसिले के हवाले से मैंने आपसे पहले माजरत की थी कि मैं नहीं हाजिर हो पाऊंगा चूंकि मेरा मदीने शरीफ का सफर है। तो जिंदगी में बंदा इस सफर पर जितनी बार जाए लेकिन हर बार एक नया लुत्फ हुआ, सुभान अल्लाह, हर बार एक नया मजा हुआ करता है। और ये सफर, ये मेमोरलाइज सफर हुआ करते हैं जो भुलाए नहीं जा सकते। बस अल्लाह हमें बार बार नसीब करे। आमीन आमीन। और आपकी कैफियत, आपका अंदाज़े बयां पता दे रहा है। और असल में इसकी एक अहम बात यह कि आपको चूंकि एक तो दाऊद इस्लामी का मदनी माहौल नसीब है, अमीर सुन्नत की तरबियत है, ये भी है, और फिर उशा कान रसूल का साथ भी, अब्दुल हबीब भाई के साथ सफर आपका होता है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अब्दुल हबीब भाई पे सदके बंदा जाए, वारी जाए, क्या अल्लाह करीम ने अमीर सुन्नत का सदका इनको अता फरमाया। हमारा मदनी काफिला यहाँ से खालिद भाई रवाना होने लगा, एयरपोर्ट के बाहर इज्तिमाए ज़िक्र नात मुख्तसर सा, उसमें भी रोना धोना है, फिर लाइन लगी हुई है, इधर तो शोर शराबा मचा हुआ होता है ना, लेकिन यहाँ तो अपना कैफ है, ट्रॉली पकड़ी हुई है और फिर भी आंसू बहा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। और फिर जहाज में बैठे हैं तो जहाज में भी अल्हम्दुलिल्लाह एक ज़ौक़ शौक़ वाला सिलसिला है। फिर वहां मदीना तैयबा के एयरपोर्ट पे उतरे हैं, वहां पर भी एक जो है वो अश्कबारी है। फिर आगे सफरे जो है वो मदीना शरीफ पहुंच रहे हैं, वहां एक जो है वो अश्कबारी है। फिर रात को इज्तिमा ज़िक्र नात हुआ, उसमें अश्कबारी है। फिर हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए। अल्लाह अल्लाह, क्या बात। अल्लाह आपको भी नसीब फरमाए जी, और हाजरीन मौजूदीन बमा नाजरीन अल्लाह ता फरमाए। इन्हीं की फरमाइश के 2 अशार पढ़ें, फिर हम सिलसिले को इख्तिताम करते लेकर चलते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मदीने की बातें भी मदीने की रातें भी मदीने की बातें भी मदीने की रातें
مدینے کی حرارتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی جینے میں یہ جینا ہے کیا بات ہے جینے کی جینے میں یہ جینا ہے کیا بات ہے جینے کی عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے گئے عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی وہ اپنی نگاہوں سے مستانہ بناتے ہیں مستانہ بناتے ہیں دیوانہ بناتے ہیں دیوانہ بناتے ہیں گھر پر بھی بلاتے ہیں وہ اپنی نگاہوں سے مستانہ بناتے ہیں زحمت ہی نہیں دیتے میں خار کو پینے کی راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی جینے میں یہ جینا ہے کیا بات ہے جینے کی. سبحان اللہ. آئیے ساتھ اسلام پڑھتے ہیں صلی اللہ الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو مدینہ طیبہ کی بعد حاضری نصیب فرمائے. جی مصطفیٰ جان رحمت پیلا کو سلام شمع بز میں ہدایت پیلا کو سلام شمع بز میں ہدایت پیلا کو سلام جی سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند جی سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند جی سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساتھ پیلا او سلام غوث اعظم امام تقا مردوں کا جلوہ ہے شان قدرت پہ لاکھوں سلام تم مجھ سے خدمت کے قدسی کرے گا رضا مجھ سے خدمت کے قدسی کرے رضا مصطفیٰ جان رحمت پیدا
سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ. آئیے آپ دیکھیے سلسلہ احکام قرآن. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب. وہی ہے جس نے تم پر یہ کتاب اتاری، اس کی کچھ آیتیں صاف معنی رکھتی ہیں، وہ کتاب کی اصل ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک یا نور اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ دیکھ رہے ہیں آپ احکام قرآن. مفتی علی اصغر اتاری مدنی مدظر العلی انشاءاللہ عز و جل مدنی پھول دیں گے قرآن پاک کی روشنی میں. لیکن آج سلسلے کا فارمیٹ کچھ چینج ہوا ہے اور آج انشاءاللہ عز و جل اولیاء کرام سے متعلق، بالخصوص غوث پاک سے متعلق کچھ گفتگو کا سینیریو رہے گا. سلسلے میں سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں اور پھر بڑھیں گے انشاءاللہ عز و جل قرآن پاک کی آیت مبارکہ کی طرف. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان ذی شان ہے، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو، تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین، بڑھتے ہیں قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ کی طرف اور دیکھتے ہیں آج سلسلے کا آغاز کس آیت مبارکہ سے ہوا چاہتا ہے. جی. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. ترجمہ کنز الایمان. سن لو، بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے نہ کچھ غم، وہ جو ایمان لائے اور پرہیزگاری کرتے ہیں. انہیں خوشخبری ہے، دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں اللہ کی باتیں بدل نہیں سکتی، یہی بڑی کامیابی ہے. ماشاءاللہ جی مفتی صاحب، آیت مبارکہ ہم نے تلاوت بھی سنی، ترجمہ بھی ہو گیا اور آج آپ نے اس آیت مبارکہ کا انتخاب فرمایا ہے. پہلے تو یہ ارشاد فرمایا اس آیت کا انتخاب آپ نے کیوں کیا؟ اور الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم اس انداز پر تو گفتگو نہیں کر پائیں گے کہ ایک ہی آیت مبارکہ کو لے کر اس آیت مبارکہ کے مکمل جو مضامین ہیں جی اس پر ہی گفتگو کریں. جی آج عمومی گفتگو ہوگی، ٹھیک، یعنی اس کے علاوہ سلسلے میں خصوصی گفتگو ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اس آیت کے پرسپیکٹیو میں، اس آیت کے ہی تمام مضامین کو کور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. ٹھیک. آج ہمارا موضوع ہے اولیاء اکرام کے فضائل. سبحان اللہ. تو یہ جو آیت مبارکہ ہے یہ دین اسلام کے اندر جو ایک کریکٹر ہے، جی یعنی دین اسلام کی جو تعلیمات ہیں، جی ایک کریکٹر ہے ولی اللہ، ٹھیک ہے، یا اولیاء اللہ، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے دوست، ٹھیک ہے. تو اس کریکٹر کو، اس منصب کو یہ آیت مبارکہ بڑے واضح انداز میں بیان کر رہی ہے. ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو دوست ہوتے ہیں، یعنی ولی کا معنی ہے دوست، محبوب. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر کئی مقامات پر اولیاء اللہ کے فضائل بیان فرمائے ہیں. اور سب سے بڑھ کر جو ہے وہ اس آیت میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان ہوا کہ جو اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے ہوں گے جی نہ انہیں کوئی خوف ہوگا، نہ دنیا میں کوئی خوف ہوگا، نہ آخرت میں کوئی خوف ہوگا. ٹھیک ہے. اور نہ ہی انہیں کوئی غم پہنچے گا. صحیح.
यानी वो दुनिया से जब जाएंगे तो निजात याफ्ता होकर जाएंगे। ठीक। और उनकी आंख बंद होते ही जो आलम होगा वो आलम जन्नत का आलम होगा, खुशियों का आलम होगा। ठीक। यानी औलिया अल्लाह की जब आंख बंद होती है ना जी, हम अहले सुन्नत उस दिन को उनके लिए योम ईद करार देते हैं। ठीक है, योम ईद। अब योम ईद का दूसरा तर्जुमा बनता है योम उर्स। ठीक है। अब मैं यमन हाजिर हुआ, मैंने अपने बयान में जो है वो कुछ गुफ्तगू की इस तरह की कि आरास बुजुर्गान दीन। ठीक है। तो मुझे मेरे साथी ने कहा कि यहाँ जो है आरास का लफ्ज सिर्फ शौहर के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक। शादी की जो दिन होता है ना, उसके लिए इस्तेमाल होता है कि उर्स से फलां का जो है ना कि बारात इस दिन जाएगी, शादी इस दिन होगी। ठीक है। तो ये कम यूज होता है।